دعاؤں کے تعلق سے کچھ فضیلتیں، کچھ کلیریفیکیشنز، کچھ آداب اس کے سکھا دیتا ہوں، کیسی دعائیں کریں اور کون سی اوقات میں دعائیں جلدی قبول ہوتی ہے، اور خاص بات دعائیں کس کی قبول نہیں ہوتی۔ پہلے اس عنوان کا نام یہی ہم نے رکھا تھا، دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی۔ پھر پہلے میں نے کہا بہت چھوٹا عنوان ہو جائیں گے، ذرا وسعت لاتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار۔ انشاءاللہ یہ عنوان آئے گا، بہت سے لوگوں کو دعا قبول نہیں ہوگی، کہاں سے ہوں گی؟ دعائیں کے شرائط میں تو اترو، پہلے کنڈیشن تو لاگو کرو، ٹھیک ہے؟ تو آئیے دعا کی فضیلت کیا ہے، میں نے کچھ تو باتیں رکھی اور رکھ دیتا ہوں۔ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عبادت ہے، جامع ترمذی کی روایت۔ اسی طرح اللہ سے دعا مانگنے والا جو ہے بڑی عظمت والا عمل ہے، اللہ سے دعا مانگنا عظمت والا عمل ہے۔ ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دعا سے زیادہ عظمت والا کوئی عمل اللہ کے نزدیک نہیں ہے۔ دعا کرنا بہت عظمت والا عمل ہے اور اس سے زیادہ عظمت والا اللہ کے نزدیک کوئی عمل نہیں۔ اسی طرح دعا تقدیر بدل سکتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی جامع ترمذی کی روایت، آپ نے فرمایا اگر کوئی چیز تقدیر کو بدل سکتی ہے تو وہ دعا ہے۔ کتنی افضل چیز ہے نا دعا، سب کر سکتے ہیں ہم اور سب کی قبول بھی ہوتی ہے، تو دعا ہے۔ اسی طرح دعا نازل شدہ اور غیر نازل شدہ تمام آفت اور بلاؤں کا حل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ جامع ترمذی کی روایت، آپ نے فرمایا اور کہا جو ہے دعا نازل شدہ آفات اور جو ابھی نازل نہیں ہوئی سب کے لیے نفع بخش ہے، لہٰذا اے اللہ کے بندو دعا ضرور کرو۔ مطلب جو بلائیں تم پر نہیں آئی اور جو بلائیں آئی ہوئی ہے دونوں کو ٹالنے کا حل راستہ کیا ہے؟ دعا کرو۔ یہ نہیں کہا کہ اے امت مسلمہ کے ولیوں تم دعا کرو، سب سے کہا نا۔ اگر خاص ہوتی دعا کہ اللہ گناہ گار کی نہیں سنتا تو کہتے نا کہ اے امت مسلمہ کے نیک لوگوں تم دعا کرو، اس لیے کہ جو بلا اتری ہے اور جو اترنے والی ہے وہ اسے ٹل جاتی ہے۔ نہیں کہا نا، تم سب دعا کرو، ٹھیک ہے؟ ہم سب سے کہا۔ اسی طرح دعا کرنے والے کو اللہ کبھی محروم نہیں رکھتے۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا یہ مسنون ہے، سنت طریقہ یاد رکھیے، آپ ہاتھ اٹھانا چاہیے دعا کے لیے، لیکن ہاتھ بہت لمبے لمبے نہیں پھیلانا، سوائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً جب ہاتھ اٹھاتے تو ہاتھ نزدیک ہوتے، ملے ہوئے ہوتے، حدیث میں آتا ہے ہاتھ ملے ہوئے ہوتے، ٹھیک ہے؟ اور جب آپ بہت شدت ہوتی تو ہاتھ کو دور نہیں کرتے، وہاں پر شدت کی دعا تو ہاتھ کھلتے جاتا ہو نہیں، جب آپ شدت سے دعا کرتے تو ہاتھ اوپر کی طرف جاتے۔ جتنی شدت ہوتی دعا ہوتی کہ بدر میں آپ نے ہاتھ اتنے اوپر کیے تھے کہ آپ کے بغل نظر آ رہے تھے، اور بارش نماز استسقاء میں آپ اتنے اوپر ہاتھ کرتے الٹے کرتے کہ آپ کا بغل نظر آتا۔ تو دعا کی شدت جتنی زیادہ ہوں گی آپ ہاتھ اتنے اوپر اٹھائیں گے اللہ کی طرف، اوپر کی طرف۔ یہ عاجزی کی علامت ہے، اور ظاہر سی بات ہے بندہ ہاتھ اٹھا رہا ہے مطلب کچھ مانگ رہا ہے، ایک بھکاری کی حیثیت سے کھڑا ہے، ٹھیک ہے؟ عاجزی کی علامت ہے۔ میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ ہاتھ کھلے رکھنے دعا نیچے گر جاتی، ایسا نہیں ہے، یہ سب اللہ کا غائب کا معاملہ ہے، لیکن ہاتھ ملانا چاہیے اور ہاتھوں کو آپ اس کی شدت کے اعتبار سے کیجیے، اور قبلے رخ ہونا بھی یہ سنت ہے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا مسنون ہے، اور دعا جب کرتا ہے بندہ محروم۔ ابن ماجہ کی روایت آپ نے فرمایا اور کہا تمہارا رب بڑا حیا کرنے والا ہے اور بڑا سخی ہے، بہت دینے والا ہے، اس کو ایک تو شرم بہت آتی اور بہت سخی ہے، بہت دینے والا ہے، تو لہٰذا جب بندہ اس کے حضور میں ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ کو شرم آتی ہے، میں کیسے نہیں دوں گا اس کو، ایک مطلب بہت حیا آتی ہے اس کو کہ کوئی اس کی در پر آئے مانگے اور وہ خالی ہاتھ چھوڑے۔ تو اللہ کے رسول نے جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ بڑا حیا دار ہے، بڑا سخی دینے والا ہے، تو اس کو شرم آتی ہے، حیا آتی ہے کہ اس بندے نے جس نے ہاتھ اٹھایا اس کو خالی کیسے جانے، تو کچھ نہ کچھ ضرور ڈالتا ہے آپ کی جھولی میں، یاد رکھیے، یا تو چیز کے بدلے چیز، دعا کے بدلے، اس کے بدلے آخرت میں ثواب، یا اس کے بدلے ایک مصیبت ٹالتا ہے، اس لیے کہ اس کو حیا آتی ہے آپ کو لوٹانے کے اندر، ٹھیک ہے؟ تو ہاتھ اٹھانا بڑا سنت ہے اور اللہ تو اسی طرح جو ہے دعا کے تعلق سے بات آتی ہے، اس کے کچھ آداب ہیں، ان آداب کا بھی لحاظ رکھیں۔ ان آداب کا ہم لحاظ نہیں رکھیں گے تو ہو سکتا ہے دعا جو آپ کہتے قبول نہیں ہو رہی ہے، ہم کو لگ رہا ہے اس کا ہو سکتا ہے۔ آئیے سنیے، دعا مانگنے کے لیے جو ادب رکھنا، جامع ترمذی کی روایت ہے، ایک شخص آیا، 2 رکعت نماز پڑھی، نماز کے بعد اس نے دعا کی اے اللہ میری مغفرت کر، مجھ پر رحم کر، اور اس کے بعد چلا گیا۔ آپ نے کہا اس کی قبول نہیں ہوئی، صحابہ نے کہا اس کی قبول نہیں کیوں؟ تو آپ نے فرمایا جب دعا کرو تو سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرو، تعریف بڑائی بیان کیجیے اللہ کی، سورہ فاتحہ ہے، سورہ اخلاص ہے، اللہ کی حمد و ثنا، اس کے بعد مجھ پر درود بھیجو، اور اس کے بعد اپنی حاجت رکھو۔ تو دوسرے صحابی نے سن لیا، فوراً گئے، نماز پڑھی، اس کے بعد الحمد ثنا کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجا، اور اس کے بعد جو ہے اپنی دعا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کی قبول ہوئی۔ یہ ادب ہے دعا کا، یاد رکھیے۔ یعنی کوئی ضروری نہیں کہ آپ جلدی میں ہو، مصیبت میں تو آپ سیدھے پکارے اللہ کو، لیکن جب آپ اطمینان سے دعا کر رہے ہیں تو ضرور اس ادب کا لحاظ رکھیے کہ پہلے اللہ کی حمد ثنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، اپنی حاجت اس کے بعد رکھیے، اور اس کے اندر بالخصوص اپنی مغفرت کے ساتھ شروع کیجیے، اللہ میری مغفرت، اس کے بعد میرے فلاں، ٹھیک۔ اسی طرح دعا جامع ہو، کم الفاظ والی ہو، اور 2 ٹوک ہو، ڈائریکٹ ٹو پوائنٹ ہو۔ جامع سمجھتے آپ؟ کم الفاظ والی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لمبے لمبے الفاظ پسند نہیں کی دعا میں، خوب لمبے لمبے اشعار پڑھ رہے، یہ پڑھنے، جامع ہو۔
جیسا کہ ایک شخص جو ہے وہ دعا کر رہے تھے اور کہتے اللہ مجھے جنت دے، جنت کے سیدھے ہاتھ پہ اتنے درخت دے، جنت کے الٹے ہاتھ پہ اتنے درخت دے، جنت کے کھیت. تو ان کے والد نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا تھا ایسی دعاؤں کے تعلق سے، ایسی تفصیلی جامع دعا کرو جنت دے. اب جنت میں سب کچھ مل جائے گا نا، یہ خواہ مخواہ کیوں کر رہے تم اتنے جھاڑ ادھر اتنے جھاڑ ادھر، یہ اللہ خود دے دیں گے سب. اور جہنم سے پناہ مانگنا ہے تو صرف یہ دعا کرو اللہ جہنم سے پناہ دے. اتنی تفصیلات کیوں کہ جہنم کی یہ پناہ دے اور وہاں سے پناہ دے، صرف آپ کر لیجیے خالی. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو جامع ہو، لمبے لمبے الفاظ، تفصیلی نہ ہو، جامع ہو. اے اللہ جنت دے، جنت کی نعمتیں خود مل جائیں گی نا ساتھ میں. اس کو کیا آپ کو ضرورت بولنے کی اتنے جھاڑ، اتنی حوریں، اتنے فلاں، اتنے گھر، اتنے پیسے، ضرورت ہی نہیں ہے نا. جنت مل گئی، سب کچھ آ گیا. جہنم سے بچ گئے، سب کچھ ہو گیا. اتنا کیوں کہ اللہ جہنم کے وہ حصے سے نجات دے اور وہ حصے سے نجات دے اور وہ حصے سے، خالی آپ بول دیجیے بس. بات سمجھ رہے ہو؟ ٹھیک ہے. جامع ہو اور دو ٹوک. یہ دعا کوئی نہ کرے اللہ تو بہتر سمجھے تو دے. یہ دعا درست نہیں. کیوں؟ اللہ پہ کوئی اتھارٹی ہے کہ جو بہتر سمجھے گا اور نہیں سمجھے گا؟ اس کے پاس تو پوری ملکیت ہے، وہ تو دے ہی سکتا ہے. آپ مانگیے کیا مانگنا ہے آپ کو، بولیے اپنے ڈور اللہ یہ چیز مجھے خیر ہے تو دے دے، ختم. تو چاہے تو خیر دے دے، یہ کوئی آپشن نہیں. اللہ کے اوپر کیا کوئی باس ہے اس کا جو اس کو وہ کرے گا کہ تو چاہے تو مطلب وہ کسی سے پوچھے؟ ڈائریکٹ آپ دو ٹوک الفاظ میں کیجیے اللہ یہ چیز خیر ہو تو دے دے، بس ختم. دو ٹوک ہو، مضبوط الفاظ ہو، جامع الفاظ ہو، کم الفاظ ہو اور اپ ٹو دا پوائنٹ ہو دعا اپنی. اور یہ نہیں کہ اللہ کو آپشنز کے ساتھ تو خیر سے تو بہتر سمجھے تو دے، بلکہ آپ نے کہا سیدھے اپ ٹو دا پوائنٹ آپ کے اللہ اگر خیر ہو تو یہ چیز مجھے دے دے، شر ہو تو اس سے محفوظ، ختم ہو. دو ٹوک الفاظ میں کہے، یہ نہ کہے صحیح بخاری کی روایت یہ نہ کہے کہ جو اللہ تو چاہے تو، بلکہ اللہ کے اوپر کوئی بڑا نہیں، اس کا حاکم نہیں ہے کوئی، وہ خود سنتا ہے، لہٰذا دو ٹوک الفاظ میں دعا کرو. اسی طرح دعا مانگتے ہوئے دعا کی قبولیت کا آپ کو یقین رکھنا ہوگا دل میں. جب آپ شخص سے دعا کریں گے نا ہوتی نہیں ہوتی چلو کر لیں گے، لیکن آپ دعا نہیں ہوتی قبول آپ کی، اب نہیں ہوتی، چونکہ آپ ایسی بارگاہ میں جا رہے ہیں جو اتنا غنی ہے، جو کسی کو لوٹاتا نہیں ہے، اور وہاں جاتے وقت فقیر یہ سوچے کہ ملے گا نہیں ملے گا، چلو مانگ لیتے ہیں، پھر نہیں ملتا. مانگنے والے کو بالکل ڈٹ کر جانا چاہیے کہ اس دربار سے کوئی واپس نہیں جاتا. یہاں تو بھر دے جھولی کس کس سے چالو ہے، تو رب کس کو کیسے وہ کریں گے، وہ تو دینے ہی والا ہے. تو آپ یقین کریں کہ دعا قبول ہونے والی میری، وہ 3 شکلوں میں، وہ یاد رکھیں ہمیشہ. اور پھر دو ٹوک الفاظ میں کیجیے، یقین کے ساتھ کیجیے اللہ قبول کریں گا. اور دعا پوری توجہ اور یکسوئی سے کیجیے، دعا میں خشوع ہو، جیسا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ذکر و اذکار، تلاوت قرآن میں خشوع، تو اسی طرح خشوع ہو. یہ نہیں کہ آپ بہت سے لوگ دعا کرتے ہیں ہاتھ چالو ہے کچھ تو بھی چل رہا ہے بس، مطلب کوئی ان کو دعا میں خشوع نہیں، بس اور آمین چل رہا ہے معاملہ. خشوع کے ساتھ، عاجزی انکساری کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ. یہ جامع ترمذی کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے قبولیت کے مکمل یقین کے ساتھ دعا کرو، اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ غافل اور بے دھیان دل کی دعا نہیں سنتا اور قبول نہیں کرتا. غافل بے دھیان دل بس کر رہے اللہ بس میرے والدین کو فلاں کر دے، نہیں غافل ہے آپ، ادھر دیکھ رہے ادھر دیکھ رہے، یہ کام کیسا چل رہا، وہ کیسا ہو رہا، مسجد میں کیا کیا ہو رہا، گھر میں کیا کیا ہو رہا ہے نا، تو پھر دعا قبول نہیں ہوتی، یاد رکھیے. اسی طرح دعا کے ادب میں یہ ادب بھی ہے، دعا مانگنے سے قبل اپنے گناہوں کا اعتراف کیجیے اللہ کے سامنے. یہ حاکم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جب بھی تم اللہ سے دعا مانگو تو اپنے گناہوں کا پہلے اقرار کرو، اللہ میں گناہ گار ہوں، میں خطا کار ہوں، مجھ سے گناہ اور خطا ہوئے، لیکن تو میرا رب ہے، اس گناہ اور خطاؤں کے بعد بھی مجھے یقین ہے تو میری دعا سنے. تو اپنی گناہوں کا اعتراف کیجیے اور پھر اپنی حاجت مسائل اس کے سامنے رکھیں. ٹھیک ہے، تو گناہوں کا اعتراف یہ ضروری ہے. ٹھیک، اسی طرح خاص دعاؤں کے لیے آپ 3 بار بھی دہرا سکتے ہیں. خاص دعاؤں کے لیے اسپیشل جو آپ کی دعائیں ہوں کچھ تو آپ 3 بار دہرائیے، اس کی سنت ہے، یہ اس کا ادب بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ نے جنت طلب کی اور جہنم سے پناہ مانگا 3 بار کا، اللہم اسألک الجنۃ ونعوذ بک من النار، 3 بار کا. یہ تو بہت اہم دعا ہے نا، جنت پانے کی، جہنم سے بچنے کی. تو اس سے پتا چلا آپ ایسی دعاؤں کو جو بڑی اہمیت کی ہے 3 بار دہرانا، اللہ میری مغفرت کر، اللہ میری مغفرت کر. یہ امپورٹنس کے لیے اور یہ سنت ہے. آپ سے جب بھی کوئی اہم دعا کرتے 3 مرتبہ الفاظ، جیسے عثمان بن عفان کو دعا دی تھی 3 بار کی تھی ایک ساتھ. امپورٹنٹ تھا نا، اس لیے کہ جنگ تبوک میں مال لا کے دیا جب کوئی دے نہیں رہا تھا. ٹھیک ہے، 3 بار. اسی طرح یہ ابن ماجہ کی روایت. اسی طرح جو ہے جامع ترمذی کی روایت آپ نے فرمایا اور کہا کسی دوسرے کے لیے دعا مانگنے والے کو پہلے اپنے لیے دعا کرنی چاہیے، پھر دوسرے کے لیے مانگنا چاہیے. اگر کوئی آپ سے کہا بھائی میرے لیے دعا کیجیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پہلے اپنے لیے مانگ اور پھر اس کے لیے وہ چیز مانگ، اس لیے کہ پہلا محتاج تو وہی ہے جو مانگ رہا ہے اور پھر وہ ہے جس نے مانگنے کا کہا. جب بھی کوئی آپ سے دعا کہے تو ضرور اپنے لیے مانگیے پہلے اور پھر اس سامنے والے کے لیے دعا کیجیے. اسی طرح جو یہ ابو داؤد کی روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دعا جو ہے جامع ٹھوس الفاظ لیکن زیادہ معنی والوں سے دعا مانگنی چاہیے، مطلب تھوڑے ہو، ٹھوس ہو، مضبوط ہو اور زیادہ اس کا معنی اس کے ساتھ کرنا چاہیے. اسی طرح ہاتھ اٹھائے بغیر بھی دعا کرنا جائز ہے، لیکن ہاتھ اٹھانا سنت اور ادب ہے.
ہاتھ اٹھائے بغیر بھی کر سکتے ہیں، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر تشہد کے اندر دعائیں کی، اس میں ہاتھ نہیں اٹھا سکتا نماز کے تشہد میں، نماز کی مختلف ارکان میں، تو بغیر ہاتھ اٹھائے کی، تو بغیر ہاتھ اٹھائے کی بھی کر سکتے ہیں، ہاتھ اٹھا کے بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے دعا سننے والے کے لیے آخر میں آمین کہنا چاہیے، جو دعا سنیں، جب کوئی دعا کرے آپ سن رہے ہیں تو آمین کہنا چاہیے، اس لیے کہ آمین کہنا یہ جو ہے اے اللہ قبول کر کے معنی میں ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا جب بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے تو فرشتے آمین کہتے ہیں، اس کے لیے وہ دعا کر کے آمین کہتے ہیں۔ تو پتہ چلا فرشتے دعا پر آمین کہتے ہیں، مطلب ہم لوگ بھی جب دعا کوئی کرے تو آمین کہنا چاہیے اس کے اوپر، لیکن دعا گناہ کی نہ ہو اور خطے تعلق کی نہ ہو، یہ دو دعاؤں پہ نہیں کہنا چاہیے، چونکہ یہ دونوں دعائیں مانگنا غلط بھی، اللہ قبول بھی نہیں کرتا، کہ گناہ کی کوئی دعا یا خطے تعلق، جیسا کوئی دعا کرا اللہ یہ لڑکی کے لیے بھاگنا آسان کر دے، بہت سے لوگ کرتے ہیں ایسی دعائیں، ہوتے ہیں نا ایسی دعائیں، تو بہر نوجوان اس لیے بول رہا ہوں، تو یہ دعائیں نہیں قبول ہوتی، یہ تو گناہ کی ہے نا۔ آپ ایسی دعا اللہ سے کرتے ہیں اللہ میرے کو شراب کی نعمت عطا فرما، ہے نا، میرے لیے جوا چرس گانجا یہ سب آسان کر، میرے کلب کو جو سٹے کا ہے اس کو خوب چلا، ہے نا، لوگوں کو خوب بیمار کر تاکہ میرے دواخانے میں آئے، گناہ کی ہے نا بھائی، بیمار لوگ ہوتے رہیں گے، دواخانے آتے رہیں گے، الگ چیز ہے، آپ دعا نہیں کر سکتے، گناہ ہے نا، ایک غلط چیز کی دعا کر رہے ہیں آپ، سمجھے؟ جیسا پنکچر کی کسی دکاندار تو آپ کیا دعا کریں اللہ خوب پنکچر ہو گاڑیاں اس شہر میں میرے پاس آئے، پنکچر تو فطری چیزیں ہوں گی، آپ دعا نہیں، آپ یہ کریں گے اللہ میرے رزق میں برکت دے، اب وہ کیسی ہوں گی وہ ایک الگ چیز ہے، آپ بات سمجھ رہے ہیں، یہ دعا ہونی چاہیے، تو گناہ کی دعا نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح معمولی سے معمولی چیز بھی اللہ سے مانگنی چاہیے، معمولی بہت معمولی چیز ہے اللہ سے مانگی، ہم لوگ سمجھتے نہیں بڑے مسئلوں میں اللہ کو لانا چاہیے، معمولی مسئلے میں نہ کو کہ اللہ کو جو خواہ لانے کا نہیں، ہر مسئلے میں اپنے رب سے تعلق جوڑیے اپنا، اور معمولی دعا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنیے کیا فرمایا، جامع ترمذی کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا اور کہا تم میں سے ہر ایک اپنی ضرورت اللہ سے مانگے، حتیٰ کہ جوتے کا تسمہ لیس بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگے، اللہ نہیں لیس چاہیے، اور اگر نمک کی کمی ہو تو اللہ سے مانگے اللہ نمک چاہیے مجھے۔ اس کے بعد کوشش، میں نے پہلے بیان کر دیا، کوشش کے ساتھ یہ سب چیزیں جڑی ہوئی ہیں کہ تسمہ لینے جائے، کوشش کرے مال کما کے خریدے، نمک کے لیے باہر نکلے مانگے یا پھر خریدنے جائے، کوشش کے ساتھ، لیکن دعا پہلے۔ کوئی مشکل کوئی مصیبت، اگر کسی نے کہا ارے گاڑی پنکچر ہو گیا، اللہ میری مدد کرے اس معاملے میں، گاڑی پنکچر ہو گئی میری، کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی، لیس تو کتنی چھوٹی چیز ہے نا، کوئی بھی مصیبت ہو اللہ سے فوراً دعا، اس کے بعد کوششیں اپنی جاری رکھیں۔ اسی طرح دعا کرتے وقت اپنا رخ قبلے طرف رکھنا یہ بھی سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کا جو میں نے واقعہ رکھا تھا، آپ قبلے رخ ہوئے، یہ مسلم کی روایت ہے، اور دعا کی جس کے الفاظ صحیح مسلم کی روایت کی یوں ہیں، عمر بن خطاب کہتے ہیں جنگ بدر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ پر ایک نظر ڈالی ان پہ، جب کھڑے ہو گئے آمنے سامنے تو وہ 1000 کی تعداد تھی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی تعداد 319 تھی۔ پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے رخ طرف کیا اور اپنے ہاتھ اللہ کے حضور پھیلائے اور پکار کر دعا کرنے، ٹھیک ہے، تو یہ دعا کی ادب دیکھا ہے۔ اب بعض دعائیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کیا اپنے نفس پر جب آپ بیمار ہوتے تھے، تو آئیے وہ دعائیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دیکھیے تمام باتیں دنیاوی علاج کے ساتھ چل رہا ہے، آپ دنیاوی علاج کراتے ہوئے یہ تمام کام کر رہے ہیں، یاد رکھیں، میں نے یہ نہیں کہا آپ سے کہ آپ دنیاوی علاج چھوڑ دیجیے اور باقی یہی کرتے رہیے، کافی ہے، آپ دواخانے بھی جائیے، لیکن پہلے یہ ہوگا اور ساتھ میں پھر علاج کرواتے رہیے اور پھر صبر کرتے رہیے، اللہ سے دعا کرتے رہیے، تو علاج کے ساتھ یہ سب چل رہا ہے، اس لیے کہ یہ دونوں ملیں گے تو شفا ہے، یاد رکھیے۔ آئیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بعض دعائیں کی شفا کے لیے اس آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بس مختصر رکھوں گا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مریض کے پاس جاتے تو اس کے جسم پر ہاتھ رکھتے اور یہ دعا پڑھتے اس کی شفا کے لیے، دعا یوں اللہم رب الناس اذهب الباس اشفی انت شافی، کہ اے اللہ انسانوں کو پالنے والے، انسانوں کے رب، اس سے تکلیف دور فرما، اس سے تکلیف دور فرما، اشفی انت شافی، اس کو شفا دے، تو شفا دینے والا ہے، لا شفا الا شفاء، تیرے علاوہ کوئی اور شفا دینے والا نہیں ہے، شفاء لا یغادر سقما، ایسی شفا دے کہ جو بیماری کو بالکل نہ چھوڑے۔ یہ دعا کرتے اس بیمار کے لیے، جب آپ جاتے اس کو پڑھتے اور یہ دعا کرتے کہ مریض پر ہاتھ رکھ کر یہ دعا کرتے اللہم رب الناس اذهب الباس، اے اللہ جو انسانوں کا رب ہے اس سے اس کی بیماری کو دور کر، اور یقیناً جو آپ فرماتے آگے اشفی انت شافی، تو شفا دینے والا، تیرے شفا دینے کوئی نہیں ہے، لا شفاء کا الا شفاء، تیرے علاوہ کوئی شفا نہیں دیتا، شفاء لا یغادر سقما، ایسی شفا دے اس کو کہ اس کی بیماری کو بالکل نہ چھوڑ۔ ہم بھی جب مریض کے پاس جائیں، کوئی گھر میں مریض ہو جائے، یہ دعا اس کے جسم پر ہاتھ رکھ کے پڑھی، دیکھے شفا ملیں گی، ساتھ میں علاج بھی بہرحال کراتے رہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے درد کی شکایت کی، کہا اللہ کے رسول مجھے تکلیف ہو رہی ہے، کسی کا اعضاء میں درد کی شکایت کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سنا، اس کی درد کی شکایت سنی، تو آپ نے فرمایا
کہ تو اپنے اس اعضاء پر جہاں تکلیف ہے اپنا سیدھا ہاتھ رکھ اور 3 بار بسم اللہ پڑھ. پیٹ دکھ رہا ہے، پیر دکھ رہا ہے، اچانک سر میں درد شروع ہوا، پتہ نہیں لوگ کیا کیا کرواتے ہیں. سنت سے یہ ہے کہ ہاتھ رکھو اور 3 مرتبہ آپ نے فرمایا بسم اللہ پڑھ، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا اور کہا کہ 7 مرتبہ پھر یہ پڑھ. 3 بار ہاتھ رکھ کے کہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کے نام سے، اور اس کے بعد 7 مرتبہ یہ پڑھ. آپ نے فرمایا اعوذ بعزت اللہ و قدرتی، کہ میں اللہ کی بڑائی اور اس کی قدرت کی پناہ لیتا ہوں، من شر ما اجد و حاضر، اس چیز سے جو میں محسوس کر رہا ہوں یا جس کا مجھے اندیشہ ہو رہا ہے. تو 1 بار 3 بار پہلے بسم اللہ کہے اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھے تو رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ رب العزت اس کو جو ہے شفا دیتا ہے. اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیمار ہو گئے، جبرائیل علیہ السلام آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رقیہ کیا، دم کیا ایک دعا پڑھ کر. جبرائیل علیہ السلام نے کیا دعا پڑھی تھی؟ حدیث میں لفظ آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سنا کہا بسم اللہ ارقیک، کہ میں اللہ کے حکم سے تجھ پہ جو ہے دم کرتا ہوں. جبرائیل علیہ السلام آئے اور رسول اللہ پر یہ دعا پڑھ کر دم کی بسم اللہ ارقیک، کہ اللہ کے نام سے میں تجھے دم کرتا ہوں، من کل دائن یوزیک، ہر اس بیماری سے جو تجھے نقصان دہ ہے، من شر کل نفس، اور ہر نفس کے شر سے اللہ تجھے محفوظ رکھے، وعین حاسد، اور ہر نظر لگانے والے کی نظر بد سے تیری حفاظت کرے، اللہ یشفیک، اللہ تیری جو ہے تجھے شفا دے، بسم اللہ ارقیک، میں اللہ کے حکم سے تجھ کو جو دم کرتا ہوں. یہ دعا جبرائیل علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کی. اسی طرح معوذتین آپ پڑھ سکتے، اسی طرح سورہ جو ہے فاتحہ پڑھ کر ہم دم کر سکتے ہیں. یہ تمام کے بڑے فضائل آتے ہیں، یاد رکھیں. ہم نے یہ تمام چیزیں بہرحال آج چھوڑ دی ہیں، اور ایسی تمام وہ دعائیں جو قرآن سے اور سنت نبوی سے ثابت ہے آپ پڑھ سکتے ہیں. میں نے تو 2-4 نمونے کے طور پہ رکھی. یہ اگر پڑھ کر ہم کریں گے تو آپ دیکھیے جہاں دوا سے بھی علاج کا کچھ حصہ ہو رہا ہے، وہیں یہ دعائیں بہت حد تک نفسیاتی طور سے ہمیں جو مرض سے دور کر دیں گی، یا کم از کم بیماری ختم نہ بھی ہو تو ہم ایک مضبوط ایک مومن بنے رہیں گے. ہم آہو بکا نہیں کریں گے، تقدیر کو کوسیں گے نہیں، اللہ کو برا بھلا نہیں کہیں گے، اللہ سے بدگمانی نہیں کریں گے. ہمیں بیمار ہونا تھا کہ اللہ ہمارا ہی گھر ملا تھا کیا، معیش ملا تھا کہ، کم از کم یہ تسلی رہیں گی انسان کو، نفسیاتی وہ مضبوط اور قوی رہیں گا، چاہے جسمانی اعتبار سے کتنا لاغر اور بیمار ہو چکا ہو. تو یہ دعائیں بڑی اہمیت رکھتی ہے. اسی تو حاجت کو پوری کرانے کا میں بتا رہا ہوں 2 رکعت، اس کے بعد اللہ سے مانگنے کے ادب بھی بتایا تھا، اس میں نہیں ہے لیکن بتایا تھا ادب کیا ہے، ادب بھی ہم بھول جاتے ہیں. آپ سے دیکھا ایک شخص آیا، اس نے 2 رکعت نماز، اس کے بعد اس نے دعا مانگی اور چلے گیا. آپ نے پھر ایک شخص آیا، 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد اللہ کی حمد و ثنا کی، اللہ کے رسول پر درود بھیجا، پھر دعا کی. آپ نے دعاؤں کے آداب کیا ہے؟ نماز پڑھا آپ نے، اس کے بعد سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا. جب اللہ کی حمد و ثنا کیا ہے؟ کوئی بھی صرف فاتحہ سورہ اخلاص پڑھی حمد و ثنا ہے، تعریف کیجیے اللہ کی، آیت الکرسی پڑھی حمد و ثنا ہے. خاص الفاظ کوئی ثابت ہے رسول اللہ جو پڑھ ہوگی حمد و ثنا. رسول پر درود کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد، درود ابراہیم پڑھ. پھر کہیے اپنی دعا اللہ فلاں، ایسی دعا کی. اور اس میں بھی یہ دعا کیا کیجیے ہمیشہ، ورنہ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے بد دعائیں اپنے لیے مانگے، اللہ میرے لیے خیر اور بہتر ہو، اس دین کے میرے معاش کے لیے اور میری آخرت کے لیے تو قبول کر. اس میں بھی اگر آپ جلبازی کرنی ہے اللہ یہ ہونا ہی، کبھی کبھار دعا کی شکل میں بد دعا مانگتے ہیں اپنے لیے، تو ہم سمجھ رہے یہ بہتر ہے، کل کو پتہ چلا نقصان دے دی. ایسی دعا کیجیے اللہ اگر میرے دین کی معاش کے لیے آخرت کے لیے عافیت ہو، اچھا ہو تو نزدیک کر، مجھے اس سے نزدیک کر، یا اگر میرے دین اور معاش اور آخرت کے لیے برا ہو تو اسی دعا کیجیے. ورنہ کبھی کبھار دعائیں تو مانگتے اللہ کو لیکن درجے تو بد دعائیں رہتی، ہم کو تو نہیں معلوم ہے اچھا ہے برا، بس مانگ رہے یہی چھوڑو، جب دے دیتا ہے تو پھر بولتے ہیں تو آپ نے ضد ایسی. آپ بہتر انداز سے اللہ سے، تو اس کے ادب کیا ہے؟ اللہ کی حمد و ثنا، رسول اللہ پہ درود اور عزت کا پھر اللہ کے رکھنا، اور اللہ کو اس معاملے میں سپرد کر دینا. تو بہتر جانتا ہے، میں تو مانگ رہا ہوں، بہتر ہے تو مجھے دے دے، اگر میرے لیے بہتر نہیں تو دور کر دے. اور دعاؤں کو پکے الفاظ میں مانگیں، یہ بھی ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں. رسول اللہ فرمایا دعاؤں کو پکے الفاظ میں مانگیں. اے اللہ تو یہ چاہے تو ایسا کر دے، نہیں مانگنا. اللہ کو اس کے اوپر کون ہے جو اس کو چاہیں گا؟ اللہ کے اوپر کو اتھارٹی جو تو چاہیں گا تو اس کی، اللہ اگر بہتر ہے تو یہ میرے لیے کر دے. پکے الفاظ سمجھے، رسول اللہ فرمایا دعائیں پکے الفاظ میں کیا کرو، کچے الفاظ اے اللہ اگر تو بہتر سمجھے تو کر دے. کیوں؟ اللہ کو معلوم ہے کیا بتا، اگر اللہ بہتر ہو تو کر دے، تو بہتر سمجھے تو کر دے. کیوں؟ بہتر ہو تو کر دے، بہتر نہیں ہے تو پکا الفاظ، کچے الفاظ میں ادا کیجیے. ایسے الفاظ میں جو ڈاماڈول والے ہوں، تو اللہ کے اوپر رسول اللہ تو حاکم تھوڑی ہے جو طے کریں گے تو چاہے تو. چاہت کیا ہے؟ اللہ تو سمجھے بہتر تو کر دے، نہیں سمجھے بہتر تو برا ہے تو دور کر دے. دعائیں پکے الفاظ میں کرو، یہ مت کہا کرو تو چاہے تو فلاں، تو چاہے تو اللہ کے اوپر کوئی تو اتھارٹی ہے جو اس کی چاہت اور نہیں چاہت. پکے الفاظ میں اللہ بہتر ہو تو کر دے، نہیں بہتر ہے تو دور کر دے. بس ایک دم بہترین پکے الفاظ، کچے الفاظ. ٹھیک، تو یہ بھی دعاؤں کی بہرحال سے اعمال کی طرف آگے بڑھنا چاہیے. اب آئیے وہ کیا اعمال ہیں جن اعمال کے کرنے سے اللہ رب العزت کی یہ مخلوق نازل ہوتی ہے، اترتی ہے، آتی ہے،
گواہ بنتی ہے، دیکھتی ہے، لکھتی ہے اور رب العزت کو جا کر رپورٹ پیش کر دیتی ہے کہ تیرے بندوں کو فلاں فلاں ہم نے پایا. حالانکہ اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مکمل طور سے جانتا ہے کہ ان بندے کیا کرتے ہیں اور کب کرتے ہیں. پھر بھی اللہ رب العزت نے چونکہ انہیں ہم پر گواہ بنا دیا ہے، یہ آ کر اللہ کو رپورٹ دیتے ہیں. تو آئیے چند اعمال، میں یقیناً آج پورے وہ عمل نہیں رکھ سکوں گا جن اعمال کی وجہ سے یا بدولت فرشتے اترتے ہیں، لیکن انشاءاللہ ان میں سے کچھ اعمال ضرور رکھوں گا. اور جو عمل میں نے خاص چنے ہیں یہ وہ عمل ہے جو کرنے میں کوئی بہت محال نہیں، مطلب بہت خطرناک والے عمل نہیں رکھ رہا ہوں کہ فرشتے فلاں کے لیے آ جائیں. یہ وہ عمل ہے بہت چھوٹے ہیں. چھوٹے سے مراد ہماری مشقت کے اعتبار سے اللہ کے نزدیک بہت بڑے، اس لیے تو فرشتے اتر رہے ہیں، لیکن ہماری مشقت اور تکلیف کے اعتبار سے بہت چھوٹے ہیں، لیکن اللہ کے بعد بہت درجہ رکھتے ہیں. تبھی تو اللہ رب العزت کم مشقت والے اعمال پہ فرشتوں کو نازل کر دیتا ہے. تو میں نے ان کے چند اعمال آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن یقیناً یہ پورے اعمال نہیں ہیں. ان اعمالوں میں سے کچھ اعمال ہیں جن عمل کے کرنے سے، جن عملوں کے اور نیک عمل کے کرنے سے فرشتے اترتے ہیں، گواہ بنتے ہیں، دیکھتے ہیں، جو کہ برکت کا، رحمت کا، اللہ کی رضا کا اور انشاءاللہ عزیز سفارش کا ذریعہ بھی بنیں گے روز قیامت. ٹھیک ہے، برکت آئیں گی، رحمت آئیں گی، سفارش کریں گے. ٹھیک ہے، تو بہرحال آئیے چند اعمال ہم دیکھتے ہیں. سب سے پہلا عمل جس عمل کے کرنے سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، فرشتے آ جاتے ہیں، وہ عمل کیا ہے؟ ٹھیک، تو سب سے پہلا عمل یہ ہے جس کے کرنے سے انشاءاللہ جس فرشتے نازل ہوتے وہ ہے کہ باوضو سے فرشتے نازل ہوتے. سونے کو انسان جا رہا ہے، کیسے سونا ہے؟ وضو کے ساتھ سونا ہے. بہت مشقت کا کام نہیں، سوائے اس وقت اگر پانی نہ ہو تو، ورنہ کوئی مشقت کا کام نہیں. انسان نے وضو کیا، اور آج کل تو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں ہیٹر کے ساتھ ساتھ کولر بھی ہوتے ہیں حمام کے اندر، کہ ٹھنڈا پانی بھی ہو اگر گرمی زیادہ ہو تو، اور گرم پانی بھی ہو اگر سردی زیادہ ہو تو مشقت کم ہوتی ہے. لیکن ہو سکتا ہے کبھی مشقت ہو یا پانی نہ ملے، تو انسان اگر وضو کر کے سوتا ہے اور اگر اس حدیث کے عمل کے مطابق یہ اس سے تو فرشتے نازل ہوتے ہیں، تو پھر میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی جو ہے نیکی کا اور برکت کا باعث بنتے ہیں. کیونکہ فرشتے ہر کسی کے لیے نہیں آتے. بات یاد رکھیے، یہ بات بھی بہرحال یاد رکھیے، فرشتے ہر کسی کے لیے نہیں اترتے ہیں. جن سے رب راضی ہوتا ہے، آیت ہم دیکھ چکے، جن سے رب راضی ہوتا ہے انہی کے لیے اترتے ہیں. تو لہٰذا باوضو ہو کر جو شخص سوتا ہے فرشتے اس کے لیے اترتے ہیں اور نازل ہوتے ہیں. صحیح الجامع کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اس کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، ان جسموں کو پاک کرو، ان جسموں کو پاک کرو، صاف کرو، دھو، اس کا معنی ہے پاک کرو. اللہ تعالیٰ تمہیں پاکیزگی عطا فرمائیں گا. اگر جسموں کو پاک کرو گے تو اللہ پاکیزگی اعمال کے اعتبار سے، سوچ اور وچار کے اعتبار سے بھی انشاءاللہ عطا فرمائیں گا. تو اسلام میں پاکیزگی بڑی اہم چیز ہے. اور جب میں پاکیزگی کی بات کر رہا ہوں تو اپنے گھر کے حد تک کی پاکیزگی کی بات نہیں ہو رہی. پاکیزگی اپنے جسم کی، پاکیزگی جہاں ہم رہتے ہیں اس کی، پاکیزگی ہمارے محلوں کی، پاکیزگی جو ہمارے شہروں کی، اور پاکیزگی ہمارے ملکوں کی. ظاہر ہونا چاہیے کہ ہاں یہ مسلمان ہیں اور یہ ایک پاک باز قوم ہے، اس لیے کہ ان کا دین انہیں ہر چیز صاف ستھرائی کا حکم دیتا ہے. اور اسلام اتنا پاکیزہ دین ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانے کے لیے جاتے تو آپ ہاتھ کو دھویا کرتے، ہاتھ کو دھویا کرتے. مطلب کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا یہ اتنا اہم عمل ہے. یہ میں اس لیے آپ کو رکھ رہا ہوں کہ دنیا کے اندر یونیسیف کی طرف سے یا ورلڈ ہیلتھ آرگنائز WHO کی طرف سے ایک دن دنیا بھر میں منایا جاتا ہے، ہینڈ واشنگ ڈے، تاکہ لوگ عادی ہو ہاتھ دھو، چونکہ اکثر لوگ بغیر ہاتھ دھوئے کے کھانا کھاتے ہیں، اور اکثر بیماریوں کی وجہ سائنسی اعتبار سے بغیر ہاتھ دھوئے کے کھانا کھانا. تو ایک دن ہے پورا سال میں منایا جاتا ہے، صرف ہاتھ دھونا سکھایا جاتا ہے. ہمارے دین نے تو سکھا دیا کہ ہمارے ربی تو 5 وقت وضو کے علاوہ، غسل کے علاوہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتے، اور صفائی پاکیزگی کا تو یہ معاملہ ہے. تو ان جسموں کو پاک کرو، اللہ تمہیں پاکیزگی عطا کرے. جو بندہ بھی طہارت کی حالت میں سوئے، یقیناً ایک فرشتہ اس کے ساتھ رات بسر کرتا ہے. جو انسان وضو کے ساتھ، طہارت کے ساتھ سوئے تو اس کے لیے ایک فرشتہ رات بھر بسر کرتا ہے. جب بھی وہ شخص رات کی کسی وقت کروٹ لیتا ہے، ادھر سے ادھر یا ادھر سے ادھر ہوتا ہے، تو فرشتہ کہتا ہے اے اللہ اپنے بندے کو اس کو معاف فرما دے، یقیناً یہ وضو کر کے سویا تھا. سبحان اللہ، وضو کر کے سویا، رات میں کروٹ لے رہا ہے، آرام اس کو مل رہا ہے، ایک فرشتہ تعینات ہے، رات بھر دیکھ رہا ہے. جب بھی اس نے کروٹ بدلی وہ اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ
اس کی مغفرت کر دے، اس کو بخش دے، وجہ یہ وضو کر کے سویا تھا، تیرا پاکیزہ بندہ ہے۔ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے، صرف وضو کر کے۔ اور یہ وضو کر کے سونا یاد رکھیے اس حالت میں بھی ہے کہ اگر آپ کو غسل نہ بھی ہو تو، اس لیے کہ وضو ایک مستقل عبادت ہے، غسل ہونا نہیں ہونا ایک دوسری چیز ہے۔ حالانکہ غسل اگر نہ ہو تو وضو سے آپ عبادت نہیں کر سکتے، لیکن وضو خود عبادت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں ہوتے، جنوبی ہوتے، لیکن آپ جو اپنے بیویوں سے ملتے تو سونے سے پہلے آپ نے فرمایا اگر غسل نہ کر سکے تو وضو کر لیا کرو، اس لیے کہ جنوبی مطلب جو آدمی جنابت کی حالت میں ہوتا، بیوی ہم بستری کیا ہوتا ہے، فرشتے اس سے دور بھاگتے ہیں، لیکن وضو کرنے سے نزدیک آ جاتے ہیں۔ تو وضو کر کے آپ سے، وضو مستقل عبادت ہے، تو وضو کا معمول رکھیے، وضو سے سویا کیجیے، غسل ہو نہ ہو، عورتیں ناپاکی کر لیکن وضو کر کے سوئے۔ حدیث میں وضو کرنے والے کی فضیلت ہے، انسان جنابت کی حالت میں وضو کر کے سوئے، اس لیے کہ وضو کرنے والے کی کروٹ کروٹ پر فرشتہ کھڑا ہے، انتظار کر رہا ہے، کروٹ بھی وہ دعا کر رہا ہے، فائدہ تو ہمارا ہم نہیں لے رہے ہیں اور ایک فرشتہ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کر رہا ہے۔ تو یہ مخلوق اللہ کی بڑی پاکیزہ مخلوق ہے، اگر یہ دعا کرتے ہیں تو یہ عمل کوئی معمولی اللہ کے نزدیک بڑا اہم عمل ہے۔ وضو کا عادت بنا لیجیے، دن ہو رات ہو، وضو ٹوٹے کہ دوسرا وضو کر لیں، وضو ٹوٹے کہ دوسرا وضو، ایک عادت بنا لیجیے تاکہ انشاءاللہ جس موت بھی آیا تو وضو کی حالت میں چلے جاتے ہیں۔ تو بڑی اہم چیز یاد رکھیے، تو وضو کا معاملہ رکھیے۔ اور ان لوگوں کے لیے اس میں بہت بدبختی کی علامت ہے جو طہارت سے دن میں بھی رہتے تو رات میں کیا وضو کر کے سو، بدبختی ہے نا، ظاہر سی بات ہے، ایسے لوگوں کے لیے فرشتے تھوڑی آئیں گے، شیاطین ساتھ رہیں گے ان کے، تو ہے نا۔ تو بہرحال اتنی بڑی فضیلت وضو کی آتی ہے۔ دوسرا وہ کام جس کے کرنے سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، فرشتے اترتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اور ظاہر سے فرشتوں کا اترنا یہ بہت سارے معنوں میں لیا جا سکتا ہے، دعا کرتے ہیں، مغفرت کی دعا کرتے ہیں، رحمت کی دعا کرتے ہیں، برکتیں لاتے ہیں، نصرت اور مدد کرتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت سارے معنی ہو سکتے ہیں اس کے، ان کے اترنے کے، کئی چیزیں یہ کر سکتے ہیں اگر یہ اترتے ہیں تو۔ تو یہاں دوسری چیز جس چیز کے کرنے سے حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، اس چیز میں سے ایک چیز ہے اہل ذکر کی مجالس، ایسے لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں ان مجالس کو بھی فرشتے گھیر لیتے ہیں، مطلب ان کے لیے نازل ہوتے، اترتے ہیں، نہ صرف اترتے ہیں بلکہ گھیر لیتے ہیں۔ آئیے تھوڑا سا حدیث کو جو کہ بخاری کی روایت ہے، میں حدیث کے پورے الفاظ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ کیا فائدے اللہ کے ذکر مجلس کے، اور اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی ایسی مجلسوں پر جو اللہ کے ذکر سے شروع اور ختم نہیں ہوتی ہے۔ تو آئیے سنیے، بخاری کی روایت آپ سے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو ذکر کرنے والی مجلسوں کو، مجلس مطلب کچھ لوگ بیٹھے اللہ کے ذکر سے ہر بار مراد نہیں کیا بیٹھ کے سبحان اللہ انشاءاللہ ماشاءاللہ کہتے رہے، بلکہ اس کا معنی یہ جہاں بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے بات، تو آپ فرماتے ہیں ذکر والوں کو تلاش کرتے ہوئے جو ہے راستوں میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں۔ جب وہ کسی ایسی جماعت کو، ایسی مجلس کو پاتے ہیں جو اللہ کا ذکر میں مصروف ہوتی ہے تو وہ ایک دوسرے کو پکار کر کہتے ہیں آ جاؤ، جو کام کے لیے آئے تھے یہاں ہو رہا ہے۔ وہ مطلب فرشتے اپنی پیٹرولنگ پہ نکلے ہوئے گھوم رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں لوگ، جیسے ان کو اپنے ٹارگٹ آڈینس مل گیا فوراً کہا چلو سب آ جاؤ، ادھر ایک کام ہو رہا ہے جس کے لیے ہم گھوم رہے تھے، پکارتے اور کہتے ہیں کہ ادھر آؤ، یہاں تمہاری حاجت جو چیز کے لیے نکلے ہیں، طلب کی چیزیں وہ یہاں ہے۔ وہ اہل مجلس کو آسمانی دنیا تک اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں اور اتنے جمع ہوتے ہیں چونکہ ان کو پر ہوتے ہیں، اور ایک پر ایک تہ بتہ پہلے آسمان تک چلی جاتی ہے ان کی جو ہے تعداد، اتنا گھیرتے ہیں اس مجلس کو کہ یہاں جہاں ذکر ہو رہا ہے وہاں سے لے کر فرسٹ اسکائی تک، پہلے آسمان تک بولے مجلس کو اپنے پروں سے ڈھانک لیتے ہیں۔ جب وہاں سے فارغ ہو کر جو ہے اللہ کے پاس جاتے، مجلس ختم ہو گئی وہ اللہ کے پاس چلے گئے اپنا کام کر کے، چونکہ ان کا کام یہی ہوتا ہے صرف ذکر والوں کی مجلسوں کو نوٹ کرے اور چلے جائے۔ تو وہ جو ہے ان کا رب ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ اس کی سب پتہ ہوتا ہے، اللہ پھر بھی ان سے سوال کرتا ہے، حالانکہ اللہ کو حاجت نہیں، اسے پتا ہے کہ کیا ہوا تھا، سوال کرتا ہے اور جو ہے پوچھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے کیا کہہ رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے وہ؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں وہ تیری تسبیح، تکبیر، تحمید اور تمجید بیان کر رہے تھے، تیری بزرگی، پاکیزگی، بڑائی بیان کر رہے تھے وہ لوگ۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ کیا وہ لوگ جو میرے بارے میں اتنا کچھ کر رہے تھے کیا مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے اللہ کی قسم انہوں نے تجھے نہیں دیکھا، اللہ تیری قسم تجھے دیکھا نہیں انہوں نے دیکھا، پھر بھی کرتے ہیں دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ مجھے دیکھ لے تو ان کا کیا حال ہوگا؟ پھر جب بغیر دیکھے وہ یہ سب کر رہے تھے اپنی مجلسوں میں، تو اے فرشتوں اگر مجھے دیکھ لے تو کیا ہوگا؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں فرشتے عرض کرتے ہیں اگر وہ تجھے دیکھ لے تو تیری اس سے بھی زیادہ عبادت کرنے لگیں گے۔ اگر دیکھ لے، جب نہیں دیکھا تو اتنی کر رہے تھے، اللہ اگر دیکھ لے تو بہت کریں گے۔ آگے یہ ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ تیری بزرگی جو ہے اور اس کی جو بڑائی بیان کریں گے، پاکیزگی بیان کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے وہ کیا مانگ رہے تھے؟ ان کا سوال کیا تھا جو چیز مانگ رہے تھے؟
फरिश्ते फरमाते जवाब देते हैं वो तुझसे तेरी जन्नत मांग रहे थे। इंसान जाहिर सी बात है दुनिया में कोई भी अमल क्यों करता है, जन्नत का मुतलाशी तलबगार होता है, तो वो तुझसे तेरी जन्नत मांग रहे थे। अल्लाह ताला फरमाता है और कहता है क्या इन्होंने मेरी जन्नत देखी जो मांग रहे थे मुझसे? तो फरिश्ते कहते हैं अल्लाह तेरी कसम उन्होंने जन्नत देखी नहीं है। अल्लाह फरमाते हैं अगर देख ले तो वो कहते हैं अगर वो जन्नत देख ले तो क्या ही हाल होगा उनका, मतलब और बढ़ चढ़ के करेंगे। अगर एक इंसान को ये कहा जाए कि ये मिलेगा, 10वीं पास हो जाओ तो गाड़ी दिलाएंगे, गाड़ी आई नहीं हाथ में तो खुशी की लहर दौड़ उठती। तो अल्लाह पूछता है क्या जन्नत देखी है क्या उन्होंने? तो वो फरिश्ते कहते हैं अल्लाह तेरी कसम जन्नत नहीं देखी। तो अल्लाह पूछता है अगर देख ले तो क्या हाल होगा उन लोगों का? तो वो जो है इसे अगर देख ले तो इसके लिए इनकी हिर्स तलब और शदीद हो जाएंगे। अल्लाह अगर तू दिखा दे तो बहुत शिद्दत से वो अमाल करेंगे जिस अमाल की वजह से तू जन्नत देता, बहुत शदीद तलब उनकी बढ़ जाएंगी और इसमें इनकी रग़बत और ज्यादा हो जाएंगी। अल्लाह ताला पूछता है वो किस चीज से पनाह मांग रहे थे? चलो मांग तो जन्नत रहे थे लेकिन किस चीज से मेरी पनाह चाहते थे? तो फरिश्ते कहते हैं अर्ज करते हैं वो जहन्नुम की आंख से तेरी पनाह मांग रहे थे अल्लाह। तो अल्लाह ताला सवाल करता है क्या इन्होंने जहन्नुम को देखा है? तो फरिश्ते जवाब देते हैं फरमाते हैं अर्ज करते हैं तेरी कसम अल्लाह इन्होंने जहन्नुम को अभी देखा नहीं है। अल्लाह ताला फरमाता अगर देख ले तो क्या हाल होगा? तो फरिश्ते कहते हैं अगर देख ले तो इससे कहीं ज्यादा और भागेंगे और दौड़ेंगे और अमल करेंगे। तो जन्नत भी देखेंगे तो भागेंगे, जहन्नुम भी देखेंगे तो नेकी की तरफ भागेंगे, गुनाहों को मतलब छोड़ देंगे, दौड़ेंगे। फरमाया अल्लाह ताला भी फरमाता है बस मैं तुम्हें इस बात का गवाह विटनेस बनाता, अब तुमने ये सब कह दिया रिपोर्ट दे दी तो बस मैं अब तुम्हें इस बात का गवाह बनाता हूँ कि मैंने इन तमाम को जो इस मजलिस में बैठे हैं बख्श दिया, मग़फ़िरत कर। कासिम फरमाते हैं जो फरिश्तों का अल्लाह ये कहता है उस मजलिस में से फरिश्तों की मजलिस में ग्रुप में से कहता है, एक फरिश्ता सवाल करता है अल्लाह आप सबको बख्श दे रहे, तू सबको माफ कर दे रहा है मजलिस। हालांकि उस मजलिस में कुछ ऐसे बंदे थे जो ऐसा जा रहे थे, जाते जाते 2 मिनट आकर बैठ गए, मतलब थोड़ी देर आकर बैठ गए, उनकी नियत भी नहीं थी, उनका कोई इंटेंट नियत भी नहीं थी कि इस मजलिस में खास आए इसके लिए सफर करे, बस ऐसे गुजर रहे थे। किसी ने देखा मजलिस चल रही है, आए मजलिस में बैठे, कुछ बातें मजलिस में सुन ली, ठीक है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जवाब देता है उस फरिश्ते को जो सवाल करता है, एक तो नियत से नहीं आया था, बस यूं ही बैठ कर चला गया और तूने तो सबको माफ कर दिया सारी मजलिस में। तो अल्लाह ताला जवाब देता है और फरमाता है ये अल्लाह को याद करने वाले हम नशीन हैं कि इनके साथ बैठने वाले भी महरूम नहीं रहते। अल्लाह की मजलिस, उसका जिक्र, उसकी बात इतनी अहम है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है उनमें खाली चलते हुए बगैर नियत के बैठने वाला भी महरूम नहीं रहता है। इसलिए उलमा लिखते हैं अच्छे लोगों की सोहबत बड़ी अहम चीज है। यहाँ अच्छे और नेक लोग जमा थे जिसमें एक इंसान यूं चलते चलते आकर बैठ गया तो अपनी मग़फ़िरत करवा कर निकल गया। नेक लोगों की सोहबत मामूली नहीं है, हमें चाहिए कि हम नेक लोगों की सोहबत इख्तियार करें, इसलिए कि सोहबत बहुत असरअंदाज चीज बहरहाल। तो अल्लाह के जिक्र करने वाली फरिश्ते के लिए नाज़िल होते हैं। तीसरी चीज, कुरान पढ़ते वक्त जो है सकीनत लेकर फरिश्ते उतरते हैं। तीसरा काम जिससे करने से फरिश्ते उतरते हैं वो क्या है? कुरान का जो है कुरान की तिलावत। सही मुस्लिम की रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हुए कहते हैं एक शख्स सूरह कहफ पढ़ रहा था और इसके यहाँ जो है 2 लंबी रस्सियों से उसने अपना घोड़ा बांध रखा था। सो इस पर एक बदली आने लगी। वो जब सूरह कहफ पढ़ने लगा तो एक बदली बादल आने लगी और वो घूमने लगी, मतलब वो बादल जो है घूमने लगे, वो बदली जो थी घूमने लगी और करीब आने लगी। जैसे जैसे वो पढ़ रहा था वैसे वैसे करीब आ रही थी। इसका घोड़ा इसको देखकर बिदकने लगा, डरने लगा कि क्या हो रहा है। फिर जब सुबह हुई तो वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और जिक्र किया अल्लाह के रसूल ऐसा ऐसा हुआ। तो आपने फरमाया ये जो तस्कीन है जो कुरान की बरकत से उतर रही थी, और एक रिवायत में वो फरिश्ते थे जो सकीन को लेकर तुझ पर उतर रहे। तो कुरान की तिलावत और बिल्कुल सूरे कहफ की तिलावत करने से सकीनत उतरती है और सकीनत को जो लाते हैं वो होते हैं फरिश्ते। तो अगर कोई इंसान तिलावत कुरान करता है तो सकीनत तारी होती है। अल्लाह हम पर रहम करे। हमारे घरों में तो कुरान कभी कभार खुलता है। अगर पूछा जाए, मैं आपसे बदगुमानी नहीं कर रहा हूँ लेकिन एक आम सवाल, आम बात कह रहा हूँ, किसी से पूछा है आखिरी बार कुरान कब पढ़े थे, तो दादा का इंतकाल हुआ था ना तो तब निकला था। अब कब होगा तो इंतजार कर रहे हैं, कोई और जाएंगे तो पढ़ देंगे। फिर यही हालत।
آخری بار کا انتقال ہوا تھا نہیں، اس کے علاوہ ہاں وہ جب گھر بنائے تھے نہ جب پڑھ لیے تھے، اس کے بعد ہاں جب نئی دکان بنی، مطلب یاد بھی ہوگا صدیوں سالوں کا رہتا، 10 سال پہلے دکان کھلی تو جب پڑھے تھے، پھر دادی مرے یا دادا مرے تب پڑھے تھے، پھر نئے گھر بنا تو تب پڑھے تھے، گویا قرآن صرف رسم کے طور پر رہ گیا، یا پھر خوب جھگڑا ہو جائے اپنے طرف اپنے حق کی بات ہو تو پھر قرآن پڑھ لیتے تھے، وہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، اپنے خلاف ہو تو پھر نہیں، وہ سب ٹھیک نہیں، جو چل رہا ہے اس کو ماننا پڑے گا۔ تو قرآن سے آج دوری ہے۔ صرف قرآن پڑھنے والے کے لیے اگر سکینت اور فرشتے اترتے ہیں تو پڑھ کر عمل کر کے اس کو دوسروں تک پہنچانے والوں کے لیے کیا کیا نہیں ہوتا ہوں۔ اگر سٹارٹنگ میں یہ حال ہے تو جب شروعات اس درجے کی ہے تو خاتمہ کس انداز کا ہوگا، یہ اندازہ لگا لیجیے۔ اسی طرح فرشتے جن لوگوں کے لیے اترتے ہیں ان میں سے ایک ہے مسجد میں قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں پر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ ایک تو قرآن پڑھنا عام، مسجد میں پڑھنا مطلب مسجد ایسی جگہ ہے جہاں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے اور قرآن اس میں سب سے افضل ہے، یاد رکھیں بہت افضل ذکر، تو لہٰذا مسجد میں اگر قرآن پڑھے اور پڑھائے، پڑھنے اور پڑھانے والوں کے لیے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، جو شخص، میرا حدیث لمبی ہے اس میں خالی وہ ٹکڑا رکھتا ہوں، جب لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھنے اور پڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں تو ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اترتی ہے جو انہیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرشتوں میں ان کا ذکر کرتا ہے۔ تو جب مسجد میں قرآن پڑھا جاتا ہے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کے نتیجے میں فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ تو قرآن پڑھا جا رہا ہے اور جو ہے اس کو گھیر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرشتوں میں ان لوگوں کا ذکر کرتا ہے جو مسجد میں قرآن پڑھتے یا دوسروں کو پڑھاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں ایک معمول بنانا چاہیے کہ اللہ کے گھروں میں اللہ کی کتاب پڑھی جائے، اور بالخصوص چونکہ ہم لوگ عربی زبان نہیں جانتے، اس کا ضرور اہتمام ہو کہ ہمارے مسجدوں یا گھروں میں جب قرآن پڑھا جائے تو ترجمہ بھی ساتھ پڑھا جائے، اور ہو سکے تو ایک قدم اور آگے بڑھ کے تفسیر بھی ضرور پڑھی جائے۔ اس میں میں کھلے طور سے کہتا ہوں جو بہتر لگتا ہے پڑھیے، آپ کی میں کوئی نام بھی نہیں لیتا ہوں، بس اللہ کی کتاب کو کھولیے، کیونکہ اللہ کی کتاب کی خصوصیت ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص قرآن کی غلط تفسیر کرتا ہے تو اگلی آیتیں فوراً اس کو رد کر دیتی ہے، تو اس لیے ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کوئی اس کی غلط نہیں کر سکتا جب بھی پکڑا جاتا ہے، اور کہیں نہ کہیں لوگ نکل کر پھر اس کی طرف آتے ہیں۔ میں کہتا ہوں پڑھیے تو عادت تو ڈالیے نا، یہ تم جماعت کے بلبل کون سا پڑھنا، ارے جو تم کو پسند ہے بھیا، میں بولتا بھی نہیں، شروعات تو کرو، پڑھو تو صحیح۔ نماز پڑھو تو کوئی یہ نہیں بول سکتا نماز پڑھو کا معنی ایکسرسائز کرو، نماز ہی بولیں گے نا، شروع تو ہو، لگو تو صحیح اس کتاب سے، تعلق تو جوڑو، حق کی طرف پہنچ جاؤں گی۔ لیکن حالت یہ کتاب چلتی ہی صدیوں میں ہے، کسی گھر میں جا کے کہہ دیا ذرا قرآن لاؤ، بولتا رہے قرآن لاؤ، بولے تو سیڑھی لاؤ، آپ بولتے قرآن لاؤ، بول رہے میں تم سیڑھی، وہ اوپر رکھا ہوا رہتا ہے نا، وہ وہاں سیڑھی لگتی ہے اس کے لیے، وہ تو لیڈر کے بغیر اوپر چڑھ بھی نہیں سکتے ہم۔ ٹھیک ہے، سیڑھی لا کے اس کو پورا وہ آپ کے ایئر کلینر سے پورا صاف کرنا پڑتا کیونکہ صدیوں کی دھول ہے، پھر وہ نکل کر آتا اور پھر پڑھا جاتا، پھر تعریف بھی مورے شگڑ دادا نے لائے تھے تب کا ہے۔ ارے میرے بھائی سبحان اللہ، اتنے دن کا بچہ کیوں وہ قرآن استعمال ہو کے، چونکہ دنیا کے اوراق میں پڑ جاتے ہیں، استعمال کر کے ختم کر دینا تھا، نیا لانا چاہیے تھا، رکھا کیوں کہ اللہ کی کتاب گائیڈ بک جو کتاب رہنمائی دیتی دنیا میں، اس کو اتنا صاف ستھرا کیوں رکھا، پڑھ کے اس کو جو استعمال کرو، اس کے اوراق ڈھیلے ہوں گے، پھٹ جائیں گے، نئے لانا پڑیں گے۔ اور یہ مطلوب بھی یاد رکھیں، قرآن کو پڑھنا نہیں، پڑھنے سے اس کتاب کی حالت ہو جاتی ہے۔ دیکھیے جو قرآن بچے طالب علم حافظ بنتے ہیں ان کے قرآن کی حالت دیکھیے کیسے جاتے ہیں، پڑھنے سے اب پیچھے کا ورق پڑ جاتا، سامنے کے 4 چیزیں پڑ گئے، بیچ کے ورق کیوں؟ اس لیے کہ وہ استعمال کر رہا ہے نا، اس کتاب کو یوز کر رہا ہے، تو دنیاوی کاغذ تو خراب ہو جاتا ہے۔ تو ہماری تو یہ حالت ہے، پڑھنے پڑھانے کا نظر ضرور بانی۔ اسی طرح وہ عمل جس کے کرنے سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اس میں سے ایک عمل ہے سوتے وقت آیت الکرسی کا پڑھنا، اس سے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اور اتنا سادہ، اتنا آسان، اتنا چھوٹا عمل ہے آیت الکرسی، 10 جملے اس میں صرف، آیت تو ایک ہی ہے لیکن جملے 10 ہے اس کے، 10 جملے ایک آیت، وہ بھی نہیں ہوتا سوتے وقت، ہے نا۔ اور ویسے بھی بہت سارے لوگوں کو ذکر کا موقع کہاں ملتا، ٹی وی دیکھتے آنکھ بند ہوتی، ٹی وی چالو ہے، آوازیں چالو ہے، جب تک آواز آئی نیند بھی نہیں آتی، سائیکولوجیکل ڈسٹرب ہو گئے اس کو دیکھ کر، اطمینان کھو بیٹھے ہیں، شور کے اندر نیند آتی، تو پھر وہ دیکھتے ہیں کہ سوری کام اللہ کا ذکر اور کیا ہے پڑھا کیجئے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حدیث بہت لمبی ہے، اتنا وقت نہیں، بہت طویل حدیث ہے، آپ سب جانتے بھی اس روایت کو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں جو ہے
زکوٰۃ کی کھجوروں پر مجھے تعینات کیا گیا تھا۔ رات میں ایک شخص آیا اور زکوٰۃ کی کھجوریں جس جگہ بھر کر رکھی گئی تھی اس کنٹینر کو پھاڑ کر چرانے لگا۔ میں نے جا کر پکڑا اور کہا کہ اب صبح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا۔ کھجور چرا رہے تھے، زکوٰۃ کا مال چرا رہے تھے۔ تو کہا نہیں میرے بیوی بہت بھوکے، میں کل نہیں آؤں گا، تم چھوڑ دو۔ میں کہا ٹھیک ہے اب کل نہیں آنا، چھوڑ دیتے، چونکہ رحم کھا کر کے، یار بیچارہ بھوکے بچے بھی، چل ٹھیک۔ صبح اٹھتے ہیں فجر میں، کہتے اللہ کی ذکر، رات ایک آدمی آتا کھجور چرا رہا تھا، پھر آپ نے کہا کیا ہوا؟ تو کہا وہ بولا بیوی بچے بھوکے تو میں نے لے جانے دیا۔ تو کہا ابو ہریرہ آج پھر آئیں گا؟ کل رسول نے تو کہا لیکن کہ نہیں آئیں گا، کہا آج آئیں گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے اب تو میں مستعد تھا، چونکہ آپ نے بول دیے تھے آئیں گا، تو بس آنے ہی والا۔ میں کھڑا تھا اور آیا وہ، پھر چرا تھا، پھر میں نے پکڑا، کہا آج تو گیا، اب تو لے جاؤں گا آپ کے سامنے اور صبح ذلیل کروں گا، چوری کر رہا تھا۔ تو کہا نہیں، کہتے میں پریشان تھا، اب کل نہیں، یہ وعدہ تھا۔ کہا ٹھیک ہے چلے جاؤ، رحم کھا لیا۔ تیسرے دن پھر یہ ہوا، دوسرے دن آپ کے پاس فجر میں ملے، آپ نے فرمایا کیا ہوا رات؟ تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا تھا وہ آیا، میں بالکل تعینات تھا، پھر کہاں ہے؟ تو کہا میں نے چھوڑ دیا رحم کھا کر۔ کیوں؟ بولے وہ اس کے بچے بھوکے تھے، پھر میں سے بڑی آہ بکا کرنے لگا، گزارش۔ کہا ابو ہریرہ آج پھر آئیں گے؟ کہا آج پھر تو کہاں جانے لگا؟ تو ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے سوچ لیا کہ آج نہیں چھوڑوں گا، گیا آج۔ تیسرے دن پھر آیا، پکڑا، کہا آج کوئی ریکویسٹ نہیں، کوئی گزارش نہیں، کوئی بات نہیں چلنے والی، 2 دن سے تم آ رہے ہو۔ تیسرے دن آیا، کہا اب نہیں، تو کہا آج چھوڑ دو، اب نہیں آؤں گا۔ میں ایک بات تمہیں کلمہ سکھا دیتا ہوں، اگر اس کلمے کو پڑھ لو تو فرشتہ ایک آسمان سے نازل ہوتا ہے جو رات بھر فجر تک تمہاری حفاظت کرتا ہے اور شیاطین سے دور بھاگ جاتے ہیں۔ کہا کیا ہے؟ تو کہا سوتے وقت جو ہے آیت الکرسی پڑھ لینا۔ صبح ہوئی، فجر کی نماز پڑھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات ہوئی۔ کہا ابو ہریرہ تمہارے خیری کا کیا ہوا، آیا تھا؟ تو کہا آج بھی آیا تھا۔ کہا کہاں ہے؟ تو کہا میں نے آج بھی چھوڑ دیا اس کو۔ تو کہا کیوں؟ تو کہا اس نے ایک کلمہ مجھے سکھا دیا جس کلمے کے بارے میں اسے یہ کہا کہ اس کو پڑھنے سے رات بھر ایک فرشتہ اترتا ہے، نازل ہو کے حفاظت کرتا ہے، میں نے چھوڑ دیا۔ تو کہا ابو ہریرہ یہ بات اس نے سچ کہی ہے، اور تم جانتے ہو وہ کون تھا؟ تو کہا اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے، مجھے تو نہیں پتا۔ کہا وہ شیطان تھا، وہ ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے لیکن یہ بات اس نے سچی بولی ہے، یہ بات، یہ سچ بولا اس نے، باقی وہ جھوٹا ہے، وہ بڑا شیطان ہے۔ تو دیکھیے آپ، شیطان دور ہو جاتا ہے آیت الکرسی پڑھنے سے، فرشتہ رات بھر حفاظت کرتا ہے۔ اب لوگ پریشان ہیں حفاظت کی، مال کی، دولت کی، ہے نا، بہت ساری چیزیں۔ آیت الکرسی پڑھی، بہت سیدھے اور سادے اصول دیے گئے۔ میں سمجھتا ہوں فرشتوں کی سیکیورٹی اور ان کا نازل ہونا، اس سے بڑی کوئی سیکیورٹی نہیں ہو سکتی، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ان کا آ جانا، کسی کے لیے تعینات ہو جانا، اس سے بڑا کچھ نہیں۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہم لوگوں کا کہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اب ایک سین تصور کیجیے کہ سمجھ لیجیے ایک شخص آپ کے سامنے آ رہا ہے اور اس کے پیچھے 2 پولیس والے چلتے ہوئے آ رہے ہیں، ملنے کی ہمت کرتے آپ، بہت بھاری آدمی تھی تو وہ پولیس ساتھ چل رہی تھا، اس کو تو کوئی آدمی نہیں لگا سکتا کہ وہ پولیس والے ساتھ رہتے، سادے پولیس والے۔ اب پولیس والے جن کے پاس بندوقیں لگی ہوئی ہو، اس کا تو مقام بڑھ گیا نہ ہو، اسٹین گنس ہو اور بڑھ گیا، AK-47 لے کے اس کے پیچھے جا رہے اور بڑھ گیا، پولیس سے ہٹ کر ٹوپی صرف بدل جائے، ٹوپی کے بدلے کالا کپڑا ہو تو پھر بہت خطرناک آدمی دکھ رہے تھے۔ اتنی بڑی سیکورٹی، ٹوپی نہیں سر پہ، وہ سر پہ کفن باندھا ہوا آدمی اس کے ساتھ گھوم رہا۔ کمانڈوز جو ہوتے ہیں وہ کفن باندھے ہیں نا، ان کا یہ مقصد ہے کہ اب جان بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، ٹوپی نہیں تو مطلب بہت بڑا آدمی دکھ رہا ہے، سمجھے نا، اندازہ ہوتا ہے۔ اب اندازہ لگائیے فرشتہ کھڑا ہے آپ کی رات بھر، اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق جس کی طاقت، حیت، کیفیت، توانائی ایسی ہے کہ یہ روایت میں آتا ہے کہ ایک فرشتہ جو خبر میں قرآن جو نہیں پڑھتا تھا اس کو جو سزا دینے پر متعین رہے گا، وہ ایک گز لوہے کا اٹھائیں گا سلاخ اور اٹھا کے دم ماریں گا ایک آدمی جس نے قرآن نہیں پڑھا تھا دنیا میں خبر میں، اتنے زور سے وہ آدمی چلائیں گا اور اس کا سر ریزہ ریزہ بن کے ہوا میں اڑ جائے گا کہ تمام مخلوق زمین و آسمان کی سوا جن اور انس کو چھوڑ کر اس کی چیخ کو سنیں گی۔ تو آپ نے کہا کہ وہ فرشتے کے بارے میں معلوم ہے تم کو، وہ گز جو مارتا ہے وہ گز کا ویٹ کیا ہے؟ ہوا نے کہا نہیں، ہم کو نہیں پتا کیسے مارتا ہوں گا ویٹ۔ تو کہا وہ ایک گز اگر اٹھا کر دنیا کے سب سے بڑے پہاڑ پر ماری جائے تو پہاڑ کو پاؤڈر میں تبدیل کر دے گا، ذرات میں، اتنا ویٹڈ اور اتنا خطرناک وہ پنچ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ پڑیں گے گز، اور اس گز کو پہلے سے لے کر آخری انسان اور پہلے سے لے کر آخری جن سب بھی مل جائے تو اس کو ہلا بھی نہیں سکتے جگہ سے، اتنا ہیوی گز صرف ایک فرشتہ اٹھاتا ہے۔ طاقت بتا رہا ہوں کتنی ہوتی ہے، فرشتے سارے انسان اور جن بھی مل جائے تو وہ گز کو موو نہیں کر سکتے جگہ سے، جو وہ اٹھا کر ماریں گا اس کو قیامت تک۔ قرآن نہیں پڑھنے والے کا میں نے اس لیے کہا نا، دنیا میں بیڑا غرق، خبر میں بیڑا غرق، آخرت میں بیڑا غرق۔ اور بہت سے لوگ قرآن سے بڑی عجیب دشمنی پال رکھی ہے، ایسی عجیب دشمنی کہ قرآن پڑھنے کے بولے کاٹے کھڑے ہوتے ان کے آنکھ،
اور شیطان کے بدلے اعوذ باللہ من الشیطان پڑھے تو یہ بھاگ جاتا نکل کے. بھاگنا تو شیطان چاہیے نا, اعوذ باللہ یہ بھاگ جاتا نکل کے. قرآن پڑھے تو گمراہ ہو جاتا ہے باہر. ارے بھائی قرآن پڑھ کے گمراہ ہو جاتا. کلمہ طیبہ کی فضیلت جو ہے اس کی سب سے پہلے 1 2 3 4 ایسی گنتی میں رکھوں گا, اور انشاءاللہ آج ہم کم و بیش 17 فضیلت اس کی دیکھیں گے, 17. پہلی فضیلت کلمہ طیبہ کی اہمیت بھی شامل ہے, فضیلت لیکن زیادہ ہے. فضائل جاننے سے ہمیں جو ایک ابھار ملتا ہے, ایک اس چیز کی طرف لگاؤ بڑھتا ہے اور انسان ڈٹ کر وہ عمل کرتا ہے. آئیے پہلی فضیلت کیا ہے؟ جس کی موت اس کلمے پر ہو جائے وہ جنت میں جائیں گے. یہ پہلی فضیلت ہے اس کلمے کی, لا الہ الا اللہ کی فضیلت. سبحان اللہ, پہلی فضیلت یہ ہے جو یہ پڑھ لے جنت میں جانے والا ہے. بس پڑھ لے کا معنی پھر سمجھ لینا, کنڈیشن اور اپلائی. پڑھ لے مطلب اس کے تقاضوں کو پورا کرے, اس کے مطابق زندگی گزار لے, جنت میں جائیں گا. آئیے پہلی چیز, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح بخاری کی روایت, آپ نے فرمایا اور کہا, ما من عبد قال لا الہ الا اللہ. جب کوئی بندہ یا ایسا کوئی بندہ نہیں ہے جو یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ, نہیں کوئی معبود برحق سوا اللہ کے, آپ نے ثم مات علی ذالک, اور اسی پر اس کی موت آ جاتی ہے جو وہ کہہ رہا تھا کہ نہیں کوئی معبود سوا اللہ کے برحق سوا اللہ کے, ذالک الا دخل الجنہ, تو وہ سیدھا جنت میں چلا جائیں گا. نہیں کوئی ایسا بندہ اللہ کا جو یہ کہہ دے لا الہ الا اللہ, اس کے تقاضوں کو پورا اس زندگی گزار لے, وہ مرنے کے بعد سیدھا دخل الجنہ, جنت میں چلا جائیں گا. جو اس کلمے کے مطابق زندگی گزارے اور اس کی موت اس کلمے پر ہو جائے وہ جنت میں جانے والا ہے. میں نہیں سمجھتا ہوں اس سے بڑی کوئی فضیلت اور کسی کلام کی ہو سکتی ہے کہ جس کلام کو انسان زندگی میں پڑھ لے اور اس کلام کے مطابق, اس کلمے کے مطابق, اس سینٹنس کے مطابق زندگی گزرے اور اس کلمے کے ساتھ وہ مر جائے, دنیا سے چلا جائے, دخل الجنہ, جنت میں وہ جانے والا ہے. کتنی اہم فضیلت ہے نا. جو اس کلمے کو پڑھ کے اس کے مطابق عمل کر لے تقاضوں پہ جنت میں جائیں گا, یہ بہت بڑی فضیلت ہے, یاد رکھیے. آئیے اسی طرح اس کلمے کی دوسری فضیلت جو آتی ہے وہ یہ ہے, یہ کلمہ نجات کا ذریعہ ہے, یہ کلمہ نجات کا ضامن ہے, یہ کلمہ سکسیس کی گارنٹی ہے. پہلا تو جنت میں جانے کا ہے, دوسرا سکسیس چاہیے, کامیابی چاہیے, کامیابی دنیا کی اور کامیابی آخرت کی, جس کو بھی چاہیے اسے یہ کلمہ پڑھنا, اس لیے کہ یہ کلمہ ضمانت ہے کامیابی کی, سکسیس کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, مسند احمد کی روایت, آپ نے فرمایا اور کہا من قیل من الکلمۃ, آپ نے فرماتے جو میرا لایا ہوا کلمہ پڑھ لے. ٹھیک, اس کے پیچھے ایک پس منظر یہ آتا ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا اور پوچھا, دریافت کیا, کوشچن کیا کہ اس دین میں نجات کا ذریعہ کیا ہے, اسلام میں نجات کا ذریعہ کیا ہے, مطلب کس چیز کو آپ یہ کہیں گے کہ یہ نجات کا ذریعہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوال کے جواب میں کہا اور فرمایا, جو میرا کلمہ جو میں نے لایا ہوں, لا الہ الا اللہ, نہیں کوئی معبود برحق, نہیں کوئی عبادت کے لائق برحق سوا اللہ کی, جو یہ کلمہ پڑھ لے, قبول کر لے, جس کو میں نے اپنے چچا ابو طالب پر پیش کیا تھا اور اس نے اس کا انکار کر دیا تھا, وہ کلمہ ماننے والے کے لیے نجات ہے. کون سا کلمہ پڑھنے والے کے لیے نجات ہے؟ آپ سے سوال کیا ہو رہا ہے, اللہ کے رسول اس دین میں نجات کا کیا ذریعہ ہے, سکسیس کا کیا ذریعہ؟ تو فرمایا جو کلمہ میں لایا ہوں لا الہ الا اللہ, جو میں نے اپنے چچا پر بھی پیش کیا تھا, افسوس میرا چچا اس چیز پر ایمان نہیں لایا, جو اس کلمے کو پڑھ لے تو تمہارے سوال کا جواب ہے نجات کا یہ کلمہ ذریعہ ہے. کلمہ توحید لا الہ الا اللہ, کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ, کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ نجات کا ذریعہ ہے. نہیں کوئی معبود برحق, کی تو عبادت تو بہت ساری چیزوں کی لوگ کر رہے ہیں نا, اس لیے ہم کہہ رہے نہیں کو معبود برحق, عبادت تو کرتے ہیں لوگ چیزوں کی لیکن وہ برحق نہیں ہیں, وہ صحیح نہیں ہے سوا اللہ. سمجھ رہا؟ تو یہاں آپ نے فرما رہے نجات چاہیے ابو بکر تو وہ کلمہ پڑھو جو میں لایا تھا, اپنے چچا پر پیش کیا تھا, لا الہ الا اللہ, تو جنت میں تم جاؤ گے, وہ نجات کا ذریعہ, کامیابی کا ذریعہ بن جائیں گا. کون سا کلمہ؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے اوپر جو ہے پیش کیا تھا. ٹھیک, اسی طرح اس کلمے کی تیسری فضیلت یہ آتی ہے کہ یہ کلمہ دنیا کی مصیبتوں سے نجات کا ذریعہ ہے. سبحان اللہ, جنت میں جانے کا ضامن, دنیا میں کامیابی کا ضامن اور آخرت میں نجات کا ذریعہ. یہ کلمہ دنیاوی مصیبتوں اور آفتوں سے بچنے کا باعث اور نجات کا بھی یہ کلمہ ہی ذریعہ ہے, لا الہ الا اللہ. یہ بڑی اہم بات ہے, یاد رکھیں, اس لیے کہ ہم جو ہے یہ کلمہ جو ہے پڑھتے نہیں, یہ کلمے کو جو ہے نہ سمجھتے اس کے تقاضوں کو, اور یہ کلمہ جو انسان پڑھ لیتا ہے
تو وہ شخص جو ہے اپنے جان و مال کی حفاظت کر لیتا ہے. مطلب دنیا میں جو مصیبتوں سے میں نے کہا نجات کا ذریعہ وہ یہ ہے کہ جو شخص یہ کلمہ پڑھتا ہے وہ اپنی جان و مال کو محفوظ کر لیتا ہے جب تک کہ وہ نہ کہہ دے لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود برحق سوا اللہ کے، الا اللہ فمن قالها فقد اسم منی، جس نے یہ کہہ دیا اس نے اپنی جان اور مال مجھ سے بچا لیا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کی جان اور مال محفوظ رہتی ہے. سمجھ رہا؟ جان اور مال اسی کیا ہوتی ہے؟ محفوظ رہتی جو کلمہ توحید کو پڑھتا ہے. اسی وجہ سے میں نے یہ بات لائی. ٹھیک، تو وہ اس نے میرے بچا لی. الا بحقی وحسابہ علی اللہ، اور حق کے ساتھ ہم ان کی جان نہیں لے سکتے، اور اگر ان کے دل میں کچھ غیر غلط ہوگا تو اللہ کے پاس ان کا معاملہ ہے، ہم اس معاملے میں گرفت نہیں ہوتی. مطلب اگر کسی کے دل میں کوئی چھپا ہو، کوئی منافق ہو تو وہ تو اس کا معاملہ ہے، ورنہ ہمارا تو معاملہ ختم ہو. تو گویا کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پڑھنے سے دنیا میں مصیبتوں اور پریشانیوں سے اور قتل و غارتگی سے انسان بچتا ہے. چوتھا فائدہ اور فضیلت اس کلمہ توحید کی وہ یہ ہے، یہ کلمہ طیبہ جو ہے یہ جڑ ہے اور باقی سارے اعمال جو ہے وہ شاخیں ہیں. کلمہ طیبہ اسلام کی ایکچوئل جڑ ہے. اسلام اگر ایک جھاڑ ہے تو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ جڑ ہے، روٹس ہے، اور اس کے بعد جتنے عمل، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اچھائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، صدقات اور خیرات کرنا اور نیکی کرنا اور جہاد کرنا اور جو کچھ ساری چیز کی شاخ ہے. تو کلمہ طیبہ جڑ ہے، روٹ ہے، اور باقی سارے اعمال جو زندگی میں آپ اور میں کرتے اسلام جو حکم دیتا ہے وہ سب کیا ہے؟ برانچز ہے، اس کی شاخیں ہیں اس کی. تو روٹ بہت ضروری، اچھی ہو، ہماری مضبوط ہو. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے حدیث میں فرمایا کہ یہ روٹ ہے جو میں بیان کر رہا تھا، یہ اس کی جڑ ہے اسلام کی. اس کے تعلق حدیث صحیح بخاری کی روایت آپ نے فرمایا اور کہا ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، ان میں سب سے بہترین شاخ لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے چھوٹی شاخ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے، اور شرم و حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے. کیا فرمایا؟ ایمان کی 70 سے زیادہ برانچز ہے، ایک روایت میں 77 تک ہے، 70 سے زیادہ 77 برانچز ہے. سب سے افضل برانچ اس کی سب سے اعلیٰ ہے لا الہ الا اللہ، اور سب سے ادنا ہے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا. تو گویا لا الہ الا اللہ جڑ ہے اور باقی تمام چیزیں کیا ہے؟ وہ اس کی شاخیں ہیں. یاد رکھیں لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ جڑ ہے، اور باقی تمام چیزیں کیا ہے؟ اس کی شاخیں ہیں. یاد رکھیں. اسی طرح اس سے فضیلت پتہ دی. پانچویں فضیلت کلمہ طیبہ کی وہ یہ ہے، کلمہ طیبہ کی مثال ایک پاکیزہ درخت کی ہے، ایک پاک جھاڑ کی ہے. یاد رکھیں. اور ایسا جھاڑ جو پھل بھی لاتا ہے، بہت تناور ہے، بہت مضبوط ہے، اس کی شاخیں آسمان کو جا کر چھوتی ہے. تو کلمہ طیبہ ایک بہترین درخت ہے. یاد رکھیں جو پھل لاتا ہے. اس کا معنی یہ ہے کلمہ طیبہ ایک جھاڑ ہے جس کو اگر دنیا میں انسان لگاتا ہے تو اس کا پھل مانا ہے آخرت میں اس کا بدلہ پائیں گا. اور اللہ رب العزت نے کلمہ طیبہ کو جھاڑ کی تمثیل مثال خود دی، میں نہیں دے رہا ہوں. آئیے سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 24 سے لے کر 27 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ. کیا اللہ رب العزت تمہارے لیے لوگوں ایک ضرب اللہ مثال دیتا ہے، ایک ایگزامپل دیتا ہے. کیا ایگزامپل ہے؟ کہ ایگزامپل ہے مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ، کہ کلمہ طیبہ کی لا الہ الا اللہ کی مثال ہے جیسے کہ ایک پاکیزہ جھاڑ. مطلب اس کے اپیرنس سے بھی وہ خوبصورت دکھتا ہے. ایک کاٹے جھاڑ کو آپ پاکیزہ جھاڑ نہیں کہیں گے، ایک بدبو دار جھاڑ کو آپ پاکیزہ جھاڑ نہیں کہیں گے، ایک بدنما جھاڑ کو آپ پاکیزہ جھاڑ نہیں کہیں گے، ہے نا. ایک ہلکا زمین پہ بالکل ایک دم گرنے پہ ایسے جھاڑ کو آپ پاکیزہ نہیں کہیں گے. تو اللہ فرما رہا ہے الم تر کیف، اللہ تمہارے لیے لوگوں کیسی مثال دے رہا ہے. سنو ضرب اللہ مثلا کلمۃ، تمہارے لیے مثال ہے کلمہ طیبہ کی، کشجرۃ طیبۃ، ایک پاکیزہ جھاڑ کی ہے، اصلها ثابت وفروها فی السماء، جس کی زمین میں جڑیں دھسی ہوئی ہے، مضبوطی سے گڑی ہے، اور جس کی شاخیں فروها فی السماء، آسمان کو چھوتی جائے. سبحان اللہ. کیا جھاڑ! جو لوگ کاشتکاری کرتے ہیں ایسے جھاڑ کو دیکھ کر کتنی خوشی ہوتی ہے نا کسی بھی انسان کو. کاشتکاری نہیں بھی کرتے ہیں، آپ راستے سے جا رہے ہو بڑا جھاڑ دکھتا ہے، بہت جڑیں اور خوب اونچی شاخیں، تو آپ بھی 2 منٹ گاڑی روک کے بولتے ہیں کیا بہترین جھاڑ ہے. تو کہا کلمہ طیبہ ایک ایسا پاکیزہ جھاڑ ہے جس کی جڑیں مضبوط ہے، جس کی شاخیں آسمان کو فروها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها، اور اپنے رب کے حکم سے ہر موسم میں ہر بار پھل بھی لاتا ہے. ایک بہت بڑا جھاڑ بغیر پھل کے ہو تو کیا فائدے کا؟
آپ خود بولتے ہیں یار کھیت کا بہت حصہ ویسٹ کرا، اٹھا کے پھینک ڈالو. تو کلمہ طیبہ ایک پاکیزہ جھاڑ ہے، جڑیں مضبوط، شاخیں آسمان کو چھوتی ہے اور اپنے رب کے حکم سے ہر بار ہر موسم میں پھل لاتا ہے، کنٹینیوسلی فروٹ دینے والا جھاڑ ہے، کبھی بھی جاؤ اور آپ کو پھل مل جائے گا. یہ کلمہ طیبہ سمجھیے آپ. ایک جھاڑ سے مثال، جھاڑ کے کتنے فائدے اٹھاتے ہیں آپ. کچھ جھاڑ کو اگر پتے نہ ہو، شاخیں نہ ہو، تو آپ جڑ سے فائدے اٹھاتے ہیں، اس کی چھال سے فائدے اٹھاتے ہیں. کئی کھانوں میں چھالیں استعمال ہوتی ہے، کئی دواؤں میں چھالیں استعمال ہوتی ہے. اس کی شاخیں بڑی ہو تو آپ کاٹ سکتے ہیں، پھر وہ بڑھیں گی. اس کے پھل آتے ہیں تو اس جھاڑ کی آپ خدمت کریں گے، اس کے پھل سے آپ پیسہ کمائیں گے. کلمہ طیبہ سوائے نفع کے اور کچھ نہیں دینے والا ہے ہم کو. اس لیے جھاڑ کی مثال، کیونکہ جھاڑ کا ہر پارٹ جو ہے نفع بخش ہوتا ہے. بتائیے آپ جھاڑ کا کون سا پارٹ نفع بخش نہیں؟ جڑیں نکل رہی تو کبھی کوئی دانت اس سے مانج رہا ہے، کبھی کوئی دوا بن رہی ہے، کبھی کسی چیز میں استعمال ہو رہا ہے نا. کبھی چھالیں ہو رہی تو آپ کھانے میں ڈال رہے ہیں. دار چینی کیا ہے؟ وہ بھی ایک چھال ہے. بہت سے لوگ مختلف کھانے اس سے بناتے ہیں. لکڑی نکل جائے تو جلانے میں کام آتی ہے، کشتیاں بنتی ہے، دکان بنتے ہیں، گھر بنتے ہیں، مکان بنتے ہیں، سامان بنتا ہے. اگر پتے ہیں تو جانور ہمارے کھا کے فائدہ اٹھاتے ہیں. پھول لاتا ہے تو خوشبو ہوتی ہے، دوائیں بنتی ہے، کیا کچھ نہیں ہوتا. اس طرح پھل لاتا ہے تو پھل بیچ کے نفع کمایا جاتا، پھل کھا کے فائدہ اٹھایا جاتا. پھل سے بیج نکلتے، بیج سے اور جھاڑ لگایا جا سکتا ہے. جھاڑ کبھی بھی نفع بخش ہوتا ہے کسی بھی صورت میں. سوکھا جھاڑ بھی ٹوٹ کے پڑا ہے تو بھی کام کا، اس لیے جلانے میں کام آتا ہے. تو کلمہ طیبہ پڑھنے والے کو کبھی نقصان نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ ایک ایسی چیز کو مان رہا ہے جو ایسا درخت ہے جس کی زمین کے اندر جڑیں گڑی، آسمان کو اس کی شاخیں چھوتی ہے. اور خاص بات تو یہ ہے پھلدار بھی ہے. اگر اتنا بڑا درخت بھی پھل نہ لائے تو آدمی مطلب اکھاڑ دو، دوسرا کچھ لگا دو، چھوٹا پھلدار ہوگا. پھل بھی لاتا ہے ایوری سیزن، ہر موسم میں. آگے اللہ نے فرمایا بِإِذْنِ رَبِّي، اللہ کے حکم سے لاتا ہے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّكُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اللہ ہے مسلمانوں، اے لوگوں تمہارے لیے مثال بیان کرتا ہے، ٹھیک، تاکہ تم غور و فکر کرو، نصیحت حاصل کرو. يَتَذَكَّرُونَ، سوچو اس پر. کیسی مثال ہے کلمہ طیبہ کی؟ آئیے آگے. وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ. اور کلمہ خبیثہ کی، لا الہ الا اللہ کے خلاف جتنے کلمے ہیں جو شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، اللہ نے فرمایا مَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ، کہ کلمہ شیطان کے کلام کی، کلمہ لا الہ الا اللہ کی جتنی باتیں اس کے علاوہ کہی جا رہی ہے، ان کی مثال ایسی ہے کشجرۃ خبیثۃ، اور بہت برے جھاڑ کی، جس کو دیکھنا بھی نہیں. کشجرۃ طیب، اس کو دیکھنا بھی پسند ہے. کلمہ طیب یہ برا جھاڑ جس کو دیکھنا بھی ہے نا. کچھ جھاڑوں کو آپ کو دیکھتے لگتا ہے ان کو دیکھنا بھی اچھا نہیں، میں دیکھ کے کاٹے آنکھ پہ اتنا گندا جھاڑ ہے نا، تو بیکار جھاڑ ہے. تو کہا اس کی مثال بیکار جھاڑ کی ہے. اور آگے فرمایا اس کی جڑیں بھی اندر نہیں جاتی ہے، جو کھوکھلی ہے پوری زمین پہ اکھڑی ہوئی، جس کو دیکھ کر ہی آپ کو لگ رہا ہے یہ کچھ ٹکنے والا جھاڑ نہیں ہے، زیادہ آندھی طوفان مصیبتوں میں کام نہیں آنے والا، اس کو سہارا لینا بولے تو یہ اپنے اوپر گرنے والا ہے. اور وہ قرار بھی نہیں ہے، وہ ایسا جھاڑ ہے کہ کبھی بھی گر سکتا ہے. آپ کو دیکھ کر اس کی جڑوں کی ڈھیلا ایسا لگ رہا ہے کبھی بھی گر سکتا ہے. اللہ فرمایا ما لہا من قرار، رک بھی نہیں سکتا ہے. تو یہ یاد رکھیے یہ دو کلام کی اللہ رب العزت نے جو ہے مثال دی. تو کلمہ طیبہ ایک ایسا جھاڑ ہے، لا الہ الا اللہ ایک ایسا جھاڑ ہے جس کی شکل، صورت، لذت، خوشبو اور نفع انسان اٹھا سکتا ہے، دیکھتے ہی سمجھ میں آ رہا ہے. دوسرا فائدہ، اس کی جڑیں زمین کے اندر مضبوطی سے جمی ہے، جس کی وجہ سے انسان کو پتا ہے کہ آندھی اور طوفانوں میں یہ جھاڑ ہماری مدد کرے گا، یہ ہم پر گرنے کے بدلے ہم اس کے سپورٹ میں جا سکتے ہیں. تیسرا فائدہ، اس کی شاخیں آسمانوں کو چھوتی ہے، بلند پھیلی ہوئی ہے، مطلب بہت بڑا جھاڑ ہے. اور چوتھی اور سب سے اہم چیز ہے یہ جھاڑ پھل بھی لانے والا. یہ کلمے پہ جس نے عمل کیا آخرت میں فائدہ بھی اٹھا. یہ چار فائدے ہوں گے اس کلام کو. اور شیطان کے کلمے کو ماننے کی بہرحال وہ بالکل غیر مضبوط، دیکھتے ہی گھن آنے والی ہے، کبھی بھی گر سکتا ہے، مطلب اس کو خود سپورٹ کی ضرورت ہے، یہ کوئی مضبوط جھاڑ نہیں. تو کلمہ طیبہ کو جس نے مان لیا ایک مضبوط جھاڑ کی اس کی مثال ہے. اور کلمہ طیبہ کے علاوہ جتنی چیزیں وہ بیکار ہے. چھٹا فائدہ، خبر میں استقامت، خبر میں مضبوطی دینے والے کلمے تھے. سبحان اللہ، مرنے کے بعد جو مر جائے اس پہ پڑھ کے جنت میں جانے والا ہے، جو اس کے مطابق رہے اپنے جان و مال کی حفاظت کر لی. اب خبر میں بھی مضبوطی، خبر میں اکیلے ہوں گے ہم کیا ہوں گا، ہے نا، اکیلے انسان. آئیے جو ہے مسند بزار کی یہ روایت ہے، ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، آپ سے آپ نے سوال کیا اللہ کے رسول، میں ایک کمزور عورت ہوں. عورتیں ویسے بھی کمزوری ہوتی ہے نا مردوں کے مقابلے میں. تو وہ فرماتی اور کہتی ہے میں ایک عورت ہوں اور میں ضعیف ہوں اللہ کے رسول، میں کمزور ہوں، بہت ڈرتی ہوں، جلدی ڈر لگ جاتا ہے، جلدی پریشان ہو جاتی ہوں. عموماً ہوتا ہے عورتوں میں یہ صفت جلدی ڈر جاتی ہے، جلدی پریشان ہو جاتی ہے. تو ماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے بھی وہی سوال کیا اللہ کے رسول، میں ایک عورت ہوں، بہت جلدی پریشان ہو جاتی ہوں، اور جب جو ہے مرنے کے بعد خبر کے اندر جو ہے جب میں جاؤں گی اور منکر نکیر آئیں گے تو میرا کیا حال ہوگا، جبکہ میں اکیلے ہوں گی منو مٹی نیچے. آپ اندازہ لگائیے یہ ایک ہال ہے، اس ہال سمجھو کہ رات میں پروگرام ہو رہا ہے اور اللہ نہ کرے لائٹ چلی جائے، عورتیں بھی اوپر بیٹھی، اچانک لائٹ چلی گئی اور باہر کوئی چاندنی رات بھی نہیں، بدلی آئی، بادل ہے خوب،
اور لائٹ چلے جائے تو کیسی تھرتھراہٹ چھوٹ جاتی ہے. معلوم ادھر بھی عورتیں بیٹھی, ادھر بھی عورتیں بیٹھی, ادھر بھی مرد بیٹھے, ادھر بھی مرد بیٹھے, لیکن ادھر کا بیٹھنے والا آدمی ادھر والے کو چپک جاتا ہے نا. لائٹ جاتے ہی ایک عورت دوسرے عورت کا ہاتھ پکڑ لیتی, وہ خود جھنجلا کے چھوڑو ہم خود پریشان لائٹ جانے سے, ہے نا, خوف ڈر. حالانکہ ہم 100 لوگ بیٹھے ہیں, ہم 50 لوگ بیٹھے ہیں اور لائٹ چلے جا اندھیرے ڈر. تمہیں عائشہ کہتی اللہ کے رسول خبر منو مٹی نیچے, ساتھ کوئی نہیں ہے, لوگوں نے مٹی ڈال دی تو ایک روشنی آنے کی بھی جگہ نہیں, ایک ٹمٹپانے والا چھوٹا دیا بھی نہیں ہے, اور میں ایک ضعیف کمزور عورت, اور جب منکر نکیر میرے سامنے آ جائیں گے اور آ کر پوچھیں گے من ربو کا, میں کیا جواب دوں. ایک روایت میں صحابہ نے کہا اللہ کے رسول یہ منکر نکیر اتنی خوفزدہ حالت میں آئیں گے, زمین کو اپنے دانتوں سے پھاڑتے ہوئے آئیں گے, جن کے دانت بیلوں کی سینگوں کے اتنے ہوں گے, آنکھیں بڑی بڑی اور لال ہوں گی, اور گرجدار آواز میں زمین کو پھاڑ کر آئیں گے. اندازہ لگا کیسی مخلوق, اور کہیں گے من ربو کا, اور جن کی آواز کڑکتی بجلی جیسی ہوں گی. کڑکتی بجلی سے تو اچھے لوگ گھبرا جاتے جب کڑکے تو, ہے نا, آواز کڑکتی بجلی کیسا, من ربو کا. صحابہ نے کہا ہم تو پتھر کے بت بن جائیں گے, مٹی کے بت, مطلب ہماری تو کیفیت نہیں ہوگی بولنے کی. یہ ہماری عائشہ نے بھی یہ سوال کیا ہم تو جم جائیں گے, ہم تو کچھ نہیں کہہ پائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی جو سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 27 تھی. اللہ نے فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرۃ ویذل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء. یہ آیت تلاوت کی جو سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 کی آیت 27 تھی. کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت, اللہ رب العزت مومنوں کے قدم کو جما دیں گا قول ثابت سے. اور قول ثابت سے مراد کیا ہے؟ اس سے پہلے کی آیت گزر چکی ہے, 27 سے پہلے 26 اور 25 اور 24 ہم نے پڑھی. وہی کلمہ طیبہ کی مثال ایک مضبوط جھاڑ سی ہے جس کی جڑیں زمین میں ہے, اس کے بعد کی آیت ہے بالکل یہ 24 25 26 وہ آیتیں تھی, اور یہ 27ویں آیت. کیا فرمایا کہ اللہ کلمہ طیبہ سے مومنوں کے قدم جما دیں گا. یثبت, تو کلمہ طیبہ خبر میں آ جانے والا ہے, اسی وجہ سے ہم مضبوط ہوں گے. اور جس کے کلمہ طیبہ مضبوط نہیں تھا, کلمہ توحید کمزور تھا, خبر میں وہ جواب نہیں دے پائیں گا, اس کے پیر کانپنے لگ جائیں گے. تو انہوں نے کہا میں تو ڈر جاؤں گی, ایک عورت ہوں میں. تو کہا یہ قول سے, کلمہ طیبہ سے اللہ جمع بالقول ثابت فی الحیات الدنیا, اور اس کلمے سے تمہیں صرف آخرت میں نہیں دنیا کی زندگی میں اللہ تمہیں جمع دیں گا, فی الآخرت, اور آخرت کی زندگی میں جمع دیں گا, ویذل اللہ الظالمین, اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو گمراہ کر دیتا ہے, ویفعل ما یشاء, اور اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا. سبحان اللہ. کلمہ طیبہ ہی وہ کلمہ ہے جو قبر میں جمانے والا ہے. اس کے تقاضوں پر جس نے زندگی گزاری, جو یہ کلمہ چاہتا تھا وہ کیا, بس وہ تو کامیاب. قبر میں بھی یہ کلمہ فائدہ دینے والا ہے, اس بات کو یاد رکھیے. عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے, یہ جو سنن ابو داؤد کی روایت ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے میت کو دفنانے سے جب فارغ ہوتے تو وہاں ٹھہر جاتے اور کہتے اپنے بھائی کے استقامت کے لیے, اس کے قدم جمنے کے لیے, اس کے سوال جواب میں آسانی کے لیے, اور اس کے استغفار, اس کے لیے مغفرت کی دعا کرو. سوال و جواب میں آسانی کے لیے دعا کرو اور استغفار کرو. تو گویا حکم دیا گیا دعا کرنا چاہیے میت کے لیے کہ اللہ اس کے سوال جواب میں آسانی کرے دفنانے کے بعد, اور اس کے جو ہے استغفار, اس کے گناہوں کو معاف کرے. یہ ہمیں کرنا چاہیے, یاد رکھیے, یہ بات بڑی اہم چیز ہے, یاد رکھیے. اسی طرح جو ہے 7واں فائدہ ہے, جامع ترمذی کی روایت ہے, اور 7واں جو فائدہ ہے, بہرحال 7واں جو فائدہ ہے اس کلمے کا, اس کی فضیلت ہے, یہ سب سے بہترین ذکر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا, جامع ترمذی کی روایت ہے, حدیث کا الفاظ اس طرح سے آپ نے فرمایا کہا, آپ نے فرمایا تمام ذکر میں سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے, اور تمام دعاؤں میں سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے. سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اس سے افضل کوئی ذکر نہیں, یاد رکھ لیجیے. لا الہ الا اللہ سب سے افضل ذکر ہے. ہم اپنی زندگی کا معمول بنا دیں, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے کھاتے پیتے آتے جاتے, بس ایک ورد لگا رہے زبان پہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ, سب سے بہترین دعا الحمدللہ. یہ اس کا 7واں فضائل تھے. 8ویں فضیلت اس کلمے کی اور کلام کی, کلمہ طیبہ جو شخص پڑھے گا روز قیامت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق ہوں گا. پڑھیں گا سے مراد اس کے تقاضوں کے ساتھ عمل کر کے دنیا سے گیا ہو, اسی پر قائم تھا, تو آپ شفاعت سفارش کریں گے. صحیح بخاری کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا جو اس کلمے کو سچے دل سے پڑھیں گا رسول اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل ہوں گی. آپ فرماتے اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامت من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ ونفسہ, جس شخص
نے میری شفاعت کا مستحق روز قیامت وہ انسان بنے گا، وہ سعادت مند انسان ہوگا جس نے سچے دل سے اپنے نفس میں ہی صحیح یہ کہا ہوگا لا الہ الا اللہ، میری شفاعت ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کی شفاعت سفارش گزارش کریں گے اللہ کے سامنے جس نے کیا پڑھا ہوگا لا الہ الا اللہ۔ آپ سن کے شفاعت کے لیے لوگ ترس رہے ہیں، شفاعت کبریٰ ہے یہ، تو پھر اس کے لیے کلمے کو پڑھنا ہے اور کلمے کے تقاضوں کو پورا کر کے دنیا سے جانا ہے۔ ہمیں یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ اس کے ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ نوواں فضیلت، 9 اس کی فضیلت اس کلمے کی کیا ہے؟ کلمہ طیبہ پڑھنے والا، اس کے عمل کرنے والا دوزخ میں نہیں جائے گا۔ کلمہ طیبہ پڑھنے والا، اس پر عمل کرنے والا جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ ابو یعلا کی یہ روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا تم کثرت سے کلمہ طیبہ پاکیزہ کلام کو پڑھا کرو۔ وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کو پڑھو، کہتے رہو، اس سے پہلے کہ تمہارے پاس اس کلمے اور طیبہ کے درمیان گیپ آ جائے، خلا آ جائے، مطلب موت آ جائے۔ کلمہ طیبہ کو خوب پڑھتے رہو اس سے پہلے کہ تم اور یہ الگ ہو جائے، مطلب موت آ جائے تمہارے اندر اور اس کے درمیان حائل ہو جائے، یعنی موت آنے سے پہلے اس کو کثرت سے پڑھو۔ اور جو موت کے وقت اس کلام کو پڑھتا ہے، آگے حدیث کے الفاظ ہے، جو موت کے وقت اس کلام کو پڑھتا ہوا مر جائے انشاءاللہ جنت میں جائے گا۔ اسی لیے میں نے کہا جہنم سے، دوزخ سے اس کی نجات ہے جس نے کلمہ طیبہ پڑھا۔ کثرت سے پڑھو اس سے پہلے کہ موت آ جائے، اور جس کا خاتمہ اسی پر ہو جائے لا الہ الا اللہ پر، تو وہ شخص جو ہے جنتی ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو یہ توفیق دے کہ ہم لوگوں کا خاتمہ اسی کلمے پر ہو۔ جس کا خاتمہ اس کلمے پہ ہو لا الہ الا اللہ، بس وہ جنت میں جائے گا، آپ نے فرمایا۔ اسی طرح آپ آگے فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں جو اس کو سچے دل سے پڑھا اور مر جائے تو دوزخ کی آنکھ اس پر حرام ہو جائیں گی۔ صحابہ نے کہا کیا کلمہ ہے؟ تو کہا لا الہ الا اللہ، دوزخ کی آنکھ حرام۔ یہ کلمہ بڑا اہم کلمہ ہے، ہمیشہ اللہ سے حسن خاتمہ کی دعا ہم کرتے ہیں تو یہ دعا ضرور کرے، کلمے سے ہمارا جو خاتمہ ہو، کلمے سے مراد لا الہ الا اللہ، بڑی اہم چیز ہے۔ جس کا خاتمہ ہو گیا وہ جنت میں چلا گیا۔ ایک روایت میں جس کی شروعات پہلا کلام اس کی زندگی کا لا الہ الا اللہ ہو اور جس کا خاتمہ لا الہ الا اللہ پہ، وہ جنت میں جائیں گا۔ اب ظاہر سے تو پہلی بار جب کوئی کہیں گا تو بچوں کو بہت تربیت دینا پڑے گی کہ پہلی بار بولے تو ممی ڈیڈی چاچا پھپھا یہ وہ بولنے سے پہلے کیا بولے؟ لا الہ الا، بہت ٹریننگ دینا پڑے گی نا، بچپن سے بولتے رہنا، جب پیدا ہوئے 1-8 مہینے بولو بولو بولو، تو جب بولیں گے تو لا الہ الا اللہ۔ اب پہلا کلمہ اور آخری کلمہ بڑی اہم بات ہے، وہ تو جنت میں گئے۔ ٹھیک، 10ویں فضیلت اس کلمے کی جو آتی ہے وہ یہ، کلمہ طیبہ پڑھنے پر آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور یہ کلمہ سیدھے عرش تک پہنچ جاتا ہے۔ اس کی خصوصیت اس کلمے کی، آئیے حدیث کے الفاظ سنیے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اور کہا رسول اللہ نے فرمایا کہ جب بندہ سچے دل سے لا الہ الا اللہ کلمہ طیبہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، تو اس کے واسطے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور یہ کلمہ عرش الہی تک پہنچ جاتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ اس کلمے کو پڑھنے والا گناہ کبیرہ سے بچتا رہے۔ تو یہ کلمہ عرش تک پہنچ جاتا ہے سیدھا، مطلب یہ کلمہ ڈائریکٹ میسج ہے، رب کو چلا جاتا ہے سیدھا نکل۔ آسمان کا کوئی دروازہ اس کو وتھ ہیلڈ روک نہیں سکتا، یہ سیدھے 7واں آسمان کو پار کرتا ہے، رب کے عرش کے پاس چلا جاتا ہے۔ لیکن کنڈیشن یہ ہے اس کلمے کے عرش تک پہنچنے کے لیے کہ انسان کبائر سے، گناہ کبیرہ سے بچتا ہے، نہ بڑے بڑے گناہوں سے نہ بچے تو یہ کلمہ عرش تک نہیں پہنچتا ہے، بیچ میں رک جاتا ہے۔ تو یہ کلمے کی پہنچ سیدھا عرش تک، سیدھا اوپر چلے جاتا ہے، وداؤٹ کوئی مطلب ہوتا ہے آپ کو کسی کو SMS بھیجنا ہے، کوئی بڑے آدمی سے بات ہی کرنا ہے تو 10 جھمیلے ہوتے ہیں اس کے پیچھے۔ رب سے اگر تعلق قائم کرنا ہے تو کلمہ عرش تک پہنچ جاتا ہے، صرف شرط یہ ہے کہ گناہ کبیرہ سے انسان بچتا ہے۔ تو اس کلمے کی پہنچ عرش تک ہے، چونکہ عرش والے کا کلمہ ہے تو عرش تک پہنچ بھی جاتا ہے، بس پہنچانے والا گناہ کبیرہ سے بچتا ہے۔ 11واں اس کی فضیلت اس کلمے کی آتی ہے کہ مرنے والے کے پاس لا الہ الا اللہ پڑھانا چاہیے، اگر پڑھتے ہوئے مر گیا تو جنت میں، مطلب پہلے تو آ گئی بات مرتے وقت جو پڑھ لے جنت میں، لیکن یہاں اضافہ کیا ہے؟ مرنے والے کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنا چاہیے۔ اس سے یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ بہت اہم کلمہ ہے، بہت بڑی فضیلت ہے، تبھی تو مرنے کے وقت یہ کہنا ہے ہم کو، کس کو؟ مرنے والے کو کیا کہنا ہے؟ لا الہ الا اللہ کی تلقین، ہے نا؟ حدیث کے الفاظ دیکھیے، 11ویں فضیلت ہے یہ، طبرانی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کہا نبی اکرم نے فرمایا اور سامنے کہا کہ لا الہ الا اللہ جس نے پڑھا وہ اس کلمہ طیبہ کو سن کر خود بھی پڑھے، مطلب آپ نے فرماتے ہیں جو مرنے والے کے پاس جائے اور اس کے پاس جا کر لا الہ الا اللہ پڑھے اور اس مرنے والے کو تلقین کرے، خود بھی پڑھے اور اس کو تلقین کرے، اگر یہ موت کے وقت پڑھتا ہوا مر گیا تو جنت میں ہوگا،
صحابہ نے سوال کیا، رضوان اللہ تعالی اجمعین نے سوال کیا کہ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی تندرستی کی حالت میں اس کو پڑھے تو آپ نے کہا پھر تو یہ سب سے اچھی چیز ہے، لیکن جب کوئی مرنے کے وقت ہو تو ہم اس کے پاس جائیں، جا کر اس کو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کہیں، ہمارے پڑھنے سے ہو سکتا ہے اس کے زبان سے بھی وہ لفظ نکلے لا الہ الا اللہ، تو وہ ایسا انسان جس کا کلام لا الہ الا اللہ آخری اور اس پر اس کی موت آ جائے وہ جنت میں